صل علی محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإنا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں ہوں آپ کی ہوسٹ کریم برہان نقوی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محفل ولایت کا یہ پروگرام لے کر، جو کہ منڈے ٹو فرائیڈے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کریں، آئمہ علیہ السلام کی حدیث کو پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے سلسلہ قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہے. ایوری تھرسڈے جمعرات کے دن ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تھوڑی سی تفسیر ساتھ پڑھتے ہیں اور آپ اور میں مل کر قرآن مجید ایک یا دو جتنے بھی پاسبل ہو وہ ختم کرتے ہیں اور آپ کے اور ہمارے مرحومین کو ہدیہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ آج پروگرام، جو کہ میں نے کل بھی آپ کے ساتھ اناؤنسمنٹ اس حوالے سے کی تھی کہ ہم لوگ کا کافی حد تک ہماری گفتگو کا محور جو ہے کرنٹ افیئرس کے حوالے سے رہے گا. ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، آیت اللہ نمر کی شہادت کے بعد اور آیت اللہ زکزکی کو جو قید میں رکھا گیا ان کی زندگی کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گی سسٹر ہما جعفری صاحبہ سے کہ کیا حالات اور واقعات چل رہے ہیں. نواز شریف کا اور ہمارے آرمی چیف کا سعودیہ میں اور ایران میں جانا، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی کوشش کریں گے گفتگو کرنے کی. بہت سارے موضوعات ہیں جن کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اتنی ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سسٹر ہما جعفری صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لے کے آئیں. اور سب سے پہلے پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں اپنی جانب سے، اپنی ولائی ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے اور ویورز آپ لوگوں کی جانب سے بھی، کیونکہ مسلسل ہمارے ولائی ٹی وی پر جو ٹکٹ چلتا رہا سسٹر ہما جعفری کے بردر ان لا کی ڈیتھ جو پاکستان میں ہوئی ہے، ان کے حوالے سے تعزیت پیش کرتے ہیں. جی ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. یہ جتنا بھی افسوس، ظاہر ہے یہ ریلیشن، یہ رشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں کچھ ایسی اثر رکھا ہے اور ایسا کوئی تعلق کہ آپ کہیں پہ بھی رہتے ہو تو آپ وہ غم وہاں پر بالکل جو وہاں پر موجود ہیں انہی کی طرح محسوس کرتے ہیں اور اس کا کوئی رد بدل نہیں ہوتا. جو جن کے گھر سے جو چلا گیا وہ ان پر زیادہ ظاہر افیکٹ کر رہا ہے، ان کی فیملی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کے بعد انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. انشاءاللہ ان پہ بردر کے لیے ہم دعا بھی کریں گے. اور سب سے پہلا سوال، کیونکہ حالات اور واقعات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں اور ہم اور آپ جس طرح سے پروٹیسٹ میں جا رہے ہیں، مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ ایک سلسلہ جاری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آیت اللہ نمر کی شہادت جو کہ 2 جنوری کو ہوئی 2016 کو، مگر اس کے بعد سلسلہ رکا نہیں ہے، مسلسل جاری ہے. اس کے بعد یہ کچھ ایسی آپ کہہ سکتے ہیں حکومت میں تبدیلیاں، یعنی ان کا آنا جانا، ایران کے حالات اور اس کے بعد یہاں کا جو معاہدہ، یہ تمام چیزیں کچھ نہ کسی چیز کا پیش خیمہ بن رہی ہیں. کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یہ یعنی اپنے میرے احساسات اور جذبات ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی. پہلے انشاءاللہ آیت اللہ نمبر کے حوالے سے بات کریں گے، پھر ہم پروٹیسٹ کے حوالے سے بھی گفتگو اس میں شامل کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کافی عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور کچھ مصروفیات ایسی رہیں کہ شیخ نمر کے حوالے سے ہمیں پروگرام کرنا تھا اور ظاہر ہے کرن نے کیا اور مولا آپ کو اس کی جزا دے. لیکن دیکھیے یہ جو واقعہ رونما ہوا اور اس وقت میں نے اپنی اسپیچ میں بھی وہاں پر بھی یہی کہا تھا کہ شیخ نمر کی شہادت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ شیخ نمر کون تھے. بہت سارے لوگوں کو، جو عموماً ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے بہت ہی کم افراد تھے جو شیخ نمر کو جانتے تھے کہ وہ کون ہے اور ان کا ہدف کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے اور ان کو کس بنا پر سعودی حکمرانوں نے گرفتار کیا ہوا ہے. اور اس کے خلاف سعودی ایمبیسی کے سامنے 2 سال سے پروٹیسٹ جو ہو رہا تھا اس میں نعرے بھی لگائے جا رہے تھے اور ان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا. لیکن جب شیخ نمر کی شہادت ہو گئی تو دنیا کو معلوم ہوا کہ شیخ نمر کا ہدف کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا اور وہ ایک ایسا
مومن انسان تھا جس نے اس مقام پر جہاں بولنا تو درکنار، یعنی ظلم کے خلاف جس طرح سے انہوں نے آواز بلند کی تھی اور سچ کے ساتھ انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو سعودی حکمرانوں پر تنقید انہوں نے کی اور صاف ستھری تنقید تھی، اس میں ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، اس میں ان کے پاس کوئی ایسا پروپیگنڈا نہیں تھا کہ جو وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہوں، بالکل ایک سچی بات تھی، اور انہوں نے اس کا اعلان کرتے ہوئے اپنے ساتھ جماعت کو تیار کیا، اور جس بنا پر ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد یہاں تک نوبت آئی کہ ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت شیخ زکزکی زندہ ہیں، حیات ہیں اور دشمن کی قید میں ہیں۔ شیخ نمر نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا اور بڑے احسن طریقے سے ادا کیا، اور وہ اس مقام پر پہنچ گئے جس مقام پر دیکھنے کے، اپنے آپ کو دیکھنے کے وہ خواہاں تھے، انہوں نے وہ مقام حاصل کر لیا۔ اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ چاہا کہ صرف ان کی شہادت ہو جائے، بلکہ شہادت کے ساتھ انہوں نے جو میسج دیا، انہوں نے جو پیغام دیا، اور آواز کو بلند کر کے ان کی شہادت واقع ہوئی، اور انہوں نے یہ بتا دیا، دنیا یہ جان چکی کہ سچ کے ساتھ انہوں نے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کیا، اور ان کو جس کی بنا پر ان کو پھانسی دی گئی اور ان کا گلا کاٹا گیا۔ اس وقت شیخ زکزکی زندہ ہیں، حیات ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ شیخ زکزکی کو آزاد کروانے کے لیے اپنے کردار کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ شیخ نمر کے حوالے سے ظاہر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے لواحقین کے ساتھ، ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ، اور جو بھی ان کی تحریک میں شامل ہیں ان افراد کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے، نہ صرف یہ کہ اظہار کرتے ہوئے بلکہ دل سے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ نمر اپنے ہدف تک پہنچے، وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے، اور ہمیشہ جب بھی کوئی شہادت ہوتی ہے، جب سبط جعفر کی شہادت ہوئی، لوگوں نے جانا سبط جعفر کون تھے، اور ان کو احساس ہوا کہ واقعی اس شخص کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ یہ جو رہنما ہیں، یہ جو ہمارے ایک تو لیڈرشپ کا ہمیشہ فقدان رہا ہے، مگر الحمدللہ کہ اب ایسی لیڈرشپ ہمارے سامنے آ رہی ہے اور ایسے افراد ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ اگر ہم ملک و ملت کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایمان کے رشتے سے اپنے لیڈر کو ہم تسلیم کر لیں، اور اگر ہم اس وقت شیخ زکزکی کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیں تو یقین مانیے کہ رہائی مشکل نہیں ہے۔ آپ بیسیکلی یہ سمجھانا چاہ رہی ہیں، جو مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے، کہ لیک آف ذمہ داری، ہماری جو رسپانسبلٹی ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے اس ٹائم پر۔ ہم اپنی اولین ذمہ داری جو ہم لوگ پہلے غلطیاں کر چکے ہیں ان سے سیکھیں۔ جیسے ابھی آپ نے سبط جعفر صاحب کے بارے میں ذکر کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ پہلے اتنا ان کا ذکر نہیں ہوتا، ان کی شہادت کے بعد ہوا۔ جب ہم لوگ پہلے پروٹیسٹ پہ گئے آیت اللہ نمر کے حوالے سے، اور میرا خیال ہے پروٹیسٹ کے دوران بھی کسی کے منہ سے نکلا فری النمر، اور یہ نکل گیا ان کے منہ سے، کیونکہ اتنے یوزڈ ٹو تھے، اتنے نعرے لگ چکے تھے ان کے لیے کہ آواز کو بلند کیا گیا۔ اب ہماری ذمہ داری آیت اللہ زکزکی کے حوالے سے بنتی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بہترین طریقے کے، اب لوگ یہ وہ سلسلہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جس طرح آیت اللہ نمر کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد ایک پوری سسٹم چلا، اور اس کے بعد آیت اللہ زکزکی کے حوالے سے کہ ان کو ابھی بھی قید میں رکھا گیا ہے، ان کی کوئی خبر نہیں کہ وہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ان کی رہائی کے حوالے سے کون سی بات ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اور اس کو عادت نہیں بنائے، میرا یہ نظریہ ہے کہ یہ عادت نہیں بنے کہ شہادت ہوگی، ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم جائیں گے، ہم نعرے لگائیں گے اور اس کے بعد ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو قید میں ہیں اور دشمن کے ساتھ ہیں، اور دشمن ان پر پوری نظر رکھے ہوئے ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے، ان سے کچھ بعید نہیں ہے، اگر اس قسم کا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو ہمیں مسلسل بیداری کی حالت میں رہنا ہے۔ اور اب جو ٹائم آ رہا ہے کرن، ظاہر ہے وہ سبھی کے سامنے ہے، اور اس وقت ظاہر ہے ابھی ہم سیاسی طور پر بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے کہ جو حالات جو رخ اختیار کر رہے ہیں اس کے حساب سے ہم پہلے بہت آہستہ آہستہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے نزدیک ہو رہے تھے، مگر اب ہم بہت تیزی کے ساتھ، بہت ہی تیزی کے ساتھ ہم ظہور سے بہت زیادہ نزدیک ہو گئے ہیں۔ اور اگر اب بھی دیکھیں ولایت چینل ہے، اہل بیت اور جتنے بھی چینلز ہیں جو ہمارے اسلامک چینلز ہیں جو بیداری کے لیے اور خدمت کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے قائم ہوئے ہیں، اور ان چینلز کے ذریعے سے لوگوں کے اندر
ہم بیداری کا جذبہ بیدار کر سکتے ہیں اور ان کے اندر وہ جذبہ بیدار کر سکتے ہیں، تو ہماری پوری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہم جس طرح سے بھی جو بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کو شوق دلائیں، ان کو تشویق دلائیں، ان کو احساس دلائیں ان کی ذمہ داری کیا ہے. اور اس وقت آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس چینل کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس چینل کے ذریعے سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اہل ممبر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اہل ممبر کو اس وقت ہر چیز کو نظر انداز کر کے اس طرف فوکس کرنا چاہیے، اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہر فرائیڈے کو، ہر تھرسڈے کو جب بھی پروگرامز ہوتے ہیں، میں یہاں کی بات کر رہی ہوں کہ ویسٹرن کنٹریز میں جہاں بھی سینٹرز میں ویک میں ایک مرتبہ پروگرام ہوتا ہے اور اس میں تمام لوگ شرکت کرتے ہیں، تو اس چینل کے ذریعے سے بھی جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے سینٹرز میں جائیں اور وہاں اس قسم کی کانفرنس ہوں، اس قسم کے پروگرامز ہوں. ایک آئیڈیا بھی تھا میرا اور یہ میرا ارادہ بھی تھا کہ ہر سینٹر میں، جیسے ہم ہیوسٹن میں رہتے ہیں، ہیوسٹن کے ہر سینٹر میں اس قسم کی کوئی کانفرنس جس میں اسپیچ، دیکھیے شیخ نمر کے لیے مجالس ترہیم بھی منعقد کی گئی، مگر ایک روایتی طریقے سے مجلس ترہیم کو منعقد کرنا، آپ نے مرثیہ پڑھا، امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا، ذاکر نے تقریر کی، تھوڑا سا آپ نے ماتم کیا اور اس کے بعد مجلس کا اختتام ہو گیا اور آپ نے فاتحہ پڑھ دی. نہیں، اس وقت جو ہے مجلس ترہیم، اس میں فاتحہ بھی ہونی چاہیے، اس میں قرآن خوانی بھی ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس پر گفتگو ہو اور اس کے بعد جو شرکاء ہیں ان شرکاء سے بھی مشورہ لیا جائے، ان کی رائے لی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ، اور اس طرح نہیں کہ ہم ایک بحث مباحثے کو جنم دے دیں، بلکہ اس طرح کے عالم دین ہو جو بھی وہاں پر اسپیچ دینے والا ہے وہ افراد اور کمیونٹی کے وہ افراد جن کی نظر ہے فیوچر پر بھی اور حالات حاضرہ پر جو اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، وہ اپنے اپنے سجیشن دیں، اپنے اپنے مشورے دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس وقت جو ہماری ذمہ داری ہے اس پر تھوڑی سی توجہ دی جائے اور جو بھی حالات رونما ہوتے ہیں ہر روز آپ دیکھ رہی ہیں، ہر روز بالکل، اور یہ نئی بات ہوتی ہے، ہر روز نئی بات ہوتی ہے. بالکل اسی بات کو اور آگے بڑھائیں گے ویورز، اور بڑی اہم اور بہت امپورٹنٹ سجیشن جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. جب جیسے ہی محرم الحرام کے پروگرام ہمارے ختم ہوئے تھے، ہم لوگ 9 ربیع الاول کا جشن کے بعد یہ تمام سلسلہ شروع ہوا تھا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے تب بھی یہ بات کی تھی کہ ہمیں اب ان محفلوں کی ضرورت ہے جہاں پر ممبر سے نیچے یعنی ہمارے جو پڑھنے والے ہیں وہ ہمارے برابر میں بیٹھے ہوں اور ہم ڈسکشن کا ماحول رکھیں. ہم نے بحث و مباحثے کے حوالے سے نہیں، ڈسکشن، اپنی جو رائے، خیالات، جو تصورات، سوال، اپنے عقائد کے بارے میں سوال، جس طرح کے بھی سوال سلسلہ ہو، ہم لوگ ایک دوسرے سے اس کو کمیونیکیٹ کریں، ایک دوسرے سے بات کریں. یہ ہمارے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور اس معاملے میں ہم لوگ مار کھا رہے ہیں، اپنے گھروں میں بھی کھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے بیزی اسکیجول اتنے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دے سکتے، ہم ان کے ساتھ یہ ڈسکشن نہیں کر سکتے، تو ہم آگے کس طرح بڑھیں گے انشاءاللہ. مگر ہماری امیدیں ہیں کہ ہم لوگ اس سلسلے چاہے چھوٹے پیمانے پہ کریں، چاہے ہم لوگ گھر میں ایک کنورسیشن والا سیکشن رکھیں، آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں، اپنی فرینڈس کے ساتھ کریں، مگر جس طرح بھی کریں انشاءاللہ ہم اس پر اور بھی زیادہ اور آپ لوگ کو بھی سجیسٹ کریں. ایک بات اور عرض کروں کہ دیکھیے سنڈے اسکول ہوتا ہے، ویک میں ایک دفعہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے اس وقت ظاہر ہے میں کھل کے بولوں گی اور مجھے کوئی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو بھی دشمنان اسلام ہے، میں اسلام کا ہی دشمن کہوں گی انہیں، لیکن اس میں جو ان کی سب سے بڑی کوشش ہے وہ ہے شیعت کو نابود کیا جائے. اور شیعت کی ذمہ داری اس وقت یہ ہے، اور آپ دیکھیے ٹریننگ سینٹر بنے ہوئے ہیں اور بچوں کو کس طرح سے تربیت دی جا رہی ہے. آپ پاکستان میں دیکھیے، آپ افغانستان میں دیکھیے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو تربیت دی جا رہی ہے. اور ساری ویڈیوز ہم یہاں بیٹھے ہیں کرن، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور سنڈے اسکولز میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم سنڈے اسکولز میں بچوں کو اس طرف بھی ان کی توجہ دلائیں. آج میری بحث ہوئی تھی ایک جگہ اور انہوں نے کہا نہیں بچوں کو ان سب چیزوں میں، تو ان بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ اب پتہ نہیں آپ نے ابھی تک اٹینڈ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن محرم سے پہلے جو کلاسز ہو رہی تھی وہاں میں نے بچوں کو وہاں سے لے کے وہاں تک تقریباً کوئی جو پورا وہ ہال ہے اس میں سینے کے بل چلوایا اور بچے تھک گئے. میں نے کہا نہیں چلو آپ چل کر دیکھو، تو تھوڑی سی ایکسرسائز کروائی جائے. اگر ہم پارک میں جا رہے ہیں وہاں پارک میں ہماری خواتین، ہمارے مرد کچھ ایسے پروگرامز منعقد کیے جائیں جس میں کچھ ٹریننگ تو ہو، جس میں کچھ یعنی ہمارے پاس مدافعتی انتظام تو ہے ہی نہیں. مختار نے جب قیام کیا تھا کرن، جب مختار نے قیام کیا تو ان کی فوج میں جو افراد تھے وہ جنگجو ٹائپ تھے اور وہی افراد شریک ہوئے جنہیں تلوار سے لڑنا آتا تھا. اس وقت جو ہتھیار ہے ہمیں اس سے لڑنا آتا ہے، ہماری خواتین کو لڑنا آتا ہے. ہم تو یہ کونا ڈھونڈیں گے
ہم چھپ جائیں گے کہ ہمیں کوئی حفاظتی مقام مل جائے جہاں ہم اپنی حفاظت کر سکیں, اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں. تو سینہ سپر ہو کے ہم کیسے لڑیں گے؟ امام زمان علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے انشاءاللہ, ہم ان کی سپاہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ہم ان کے فورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں تربیت دینی ہے. تو میری آپ کی جتنے بھی سینٹرز ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کچھ, اور اسی لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ مشورے دیے جائیں, کچھ بات کی جائے, کمیونٹی سے بات کی جائے کہ کیا کیا جائے. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب وہاں تربیت دی جا رہی ہے تو ہمارے یہاں بھی تربیت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے, کچھ ایکسرسائز ہونی چاہیے, کچھ پتہ چلے. اور جس طرح ہم لوگ پال رہے ہیں جتنی نرمی اور جتنے کیمپنگز ہونی چاہیے, کیمپنگ پہ لے کے جائیں, کیمپنگ پہ بتائیں کس طرح سے آپ یہ کو اپنے رہنا ہے. اندر ایک ٹاپک ہے سسٹر ہما, اگر ہم لوگ اس پر بات کریں گے تو ظاہر ہے اس پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں اور بہت سارے پوائنٹس نکلتے ہیں, اور جس میں ہمارے ویورز بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. مگر ابھی فی الحال میں اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کو روکتے ہوئے, کیونکہ یہ بچوں کے سلسلے کو پاز کرتے ہوئے واپس اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گی کہ جو حالات اور واقعات ہمارے رائٹ ناؤ ہے, جو سچویشن ہو رہی ہے اس کو کس طرح سے کور کیا جائے. اس کی ایک اور بڑی اچھی بات سسٹر ہما جعفری نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, وہ اس حوالے سے ہے کہ اہل ممبر کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. میں نے نہیں, آپ نے میرے خیال ہے سنا ہوگا, مگر ہو سکتا ہے یہ کہا گیا ہو, یہ پڑھا گیا ہو, مگر میں نے اپنی جتنی بھی ابھی تک زندگی میں مجلس سے سنی آپ اس حوالے سے کہ نہج البلاغہ کو اس طرح سے استعمال کیا گیا ہو کہ ہر پوائنٹ آف ویو میں اس سے مدد حاصل کی گئی ہو. ابھی جس طرح ہماری بہن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ ہمیں بچوں کے حوالے سے کس طرح ان کی تربیت کرنی ہے. بچوں پہ تو چھوڑیں, امام نے جو خوبصورت خطبہ 22 میرے خیال ہے اس میں جو آپ نے جنگ کی تیاری کے حوالے سے دیا گیا ہے, اور آپ کس طرح سے جنگ کے لیے تیار ہوں, امام نے اس میں پورے طریقے بتائے ہیں. اور جو میرا خیال ہے کہ ممبر سے ان بارے میں, اس چیزوں کے بارے میں ڈسکشن ہونی چاہیے. ظاہر ہے ہمارے لیے یہاں پر کچھ لمٹس ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ اس طرح نہیں آپ کے ساتھ بیان کر رہے, مگر امام کے ہی خطبے میں سے تھوڑی سی جھلک اگر آپ لوگ اور میں اس کو پڑھنا چاہیں, ہم لوگ اس کے اوپر غور و فکر کریں, تو امام نے سب سے پہلی تربیت کے حوالے سے کیا بات کہی کہ اپنے دل میں خدا کا خوف رکھو, اور اس کے بعد اپنے جو ہدف ہے اس کے اوپر نظر رکھو, اپنی تلوار پر اپنا ہاتھ رکھو اور نیام کے اندر اس کو حرکت دو. دشمن کو ایسی نظر سے دیکھو کہ وہ اس نظر سے, یہ اس کا مفہوم ہے بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ ایسی ترچھی نظر سے دیکھو کہ وہ آپ کی نظر سے یہ ہیبت کھا جائے, اور آپ کی جو گفتار, آپ کی رفتار اور آپ کے دل میں یعنی موت کی طرف اپنے آپ کو اس طرح بڑھا دو کہ اللہ کی نظر ہے ہم پر, رسول خدا ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پر, وہ اس کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی خوف نہ ہو. تو یہ خطبات, یہ کلمات اگر اس روش کے ساتھ, اس جوش و جذبے کے ساتھ, یہ میرے والے نہیں سسٹر ہما جعفری والے جوش و جذبے کے ساتھ پڑھے جائیں, تو یقین مانے ایک اندر سے جو روش, جو احساس ہوگا. بالکل آپ کا جذبہ قابل قدر ہے کرن, اور آپ بھی ماشاءاللہ بہت اس میں ایکٹیو ہیں. اور دیکھیے ہم حضرت عباس کے ماننے والے ہیں. آپ نے یہ جو بات کی کہ نظر کے اوپر لشکر کو روکا ہوا تھا, حضرت عباس کے کتنے نعرے لگاتے ہیں, تو حضرت عباس صرف ہماری مرادیں دینے کے لیے نہیں ہے, مرادیں تو ہماری اپنی جگہ پر ہیں. منت مراد کے لیے ہم علم کے نیچے جاتے ہیں, مگر ہم ان سے سیکھیں تو کہ جناب ابو الفضل العباس کی حقیقت کیا ہے, اور جناب ابو الفضل العباس کی شخصیت کیا ہے. کتنی ہیبت تھی اس وقت جناب ابو الفضل العباس کی آنکھوں میں کہ پیاس کا غلبہ تھا مگر آنکھوں پر غازی لشکر کو روکے ہوئے تھا. تو خدا کی قسم اگر وہ جذبہ, اور وہ اس لیے کہ ایمان کی طاقت تھی, اور ان آنکھوں میں جو حیا تھی, حضرت عباس کی آنکھوں میں جو حیا تھی, احترام امامت تھا, احترام امامت تھا, اطاعت امام تھی, جس کی وجہ سے آنکھوں کے اندر وہ ہیبت پائی جا رہی تھی. اگر آج بھی امام کی اطاعت کا جذبہ ہو, امام زمان علیہ السلام کی, ایک مومن کی نگاہ میں وہ ہیبت پیدا ہو سکتی ہے, اور وہ شعلے پیدا ہو سکتے ہیں, وہ نور پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ آنکھ کا اشارہ کرے تو دشمن کے قدم رک جائیں. اور نہ صرف یہ کہ آنکھ کے اشارے سے, ظاہر ہے جب آنکھ کے اشارے میں یہ طاقت ہوگی اور ایمان کا جذبہ اتنا بلند ہوگا, تو تلوار یا جو بھی ہتھیار اس کے پاس ہے وہ ہتھیار دشمن کو آگے بڑھنے سے روک دے گا. تو ہماری, آپ کی, ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے ہم ان ہتھیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے خدا نخواستہ کہ یہاں سے بیٹھ کر ہم اکسا رہے ہیں یا لوگوں کو جنگ پر آمادہ کر رہے ہیں, مگر قوت مدافعت یعنی اپنی مدافعت, اپنا مدافعتی نظام, اپنے آپ کو بچانا, ظاہر ہے ہم ہر انسان کا
وہ ذاتی حق ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے. تو اپنی حفاظت کے اگر دشمن ہمارے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں کہ دشمن پر نہتے دشمن پر جا کر حملہ کر دیا جائے. اور ہماری جہاں پر تعلیمات ہیں اس میں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امام علی علیہ السلام بہترین مثال ہے. تو جیسے میں نے یہ صبح خطبہ پڑھا اور ایک عجیب سی اندر جو محسوس کی طاقت کو اس کے میرا دل کیا, اور جیسے میں نے ذکر چھیڑا تو آپ نے مولا عباس کی فوراً مثال دی ہم لوگ کے ساتھ. اور امام نے اس خطبے میں یہ بھی بات بتائی ہے کہ وہ لوگ کمزور ہیں. اگر ابھی میں اس سچویشن کا مطالعہ کروں تو بالکل وہ لوگ کمزور ہیں. سعودی حکومت میں کیا ہے اس ٹائم پر, کس بات پہ اکڑ ہے, کس بات پہ وہ لوگ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے اس چیز کو دکھا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں امام فرماتے ہیں کہ ان کے لشکر میں شیطان اس ٹائم پر موجود ہے, اور وہ اس بھاگنے کی تیاری میں بھی ہے کہ جیسے ہی آپ لوگ اس کی طرف اس نگاہ سے بھی دیکھیں گے تو وہ پلٹ کے بھاگ جائے گا. تو ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہو, اور یہ بات حتمی ہو کہ ہمیں وقت کا امام دیکھ رہا ہے. تو ہمارے پروٹیسٹ میں جو جوش اور جو جذبہ ہوگا, ہماری اس گفتگو میں جو جوش اور جذبہ ہوگا, وہ بیان سے باہر ہے. ابھی مولا عباس کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا, ظاہر ہے مولا عباس کی تربیت بھی امام علی علیہ السلام نے کی, اور وہ جوش اور وہ جذبہ وہ بالکل یہ خطبہ ان کے اس عین مطابق بیٹھتا ہے. میں ابھی آتی ہوں کہ آل سعود کی اس حکومت کی طرف جو کہ آخری لمحات میں ہے کہا جا سکتا ہے, اور وہ اس ٹائم پر مچھلی کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ تڑپ رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا کریں, کیونکہ ان کی خصلتیں آل سعود کی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یمن پر جو حملہ کر رہے ہیں, آیت اللہ نمر کی جو شہادت ہے, حقوق کو, انسانیت کے حق کو کس قدر پامال کرتے ہیں, وہ انسان کی اوقات کیا سمجھتے ہیں, انسان ہے کیا ان کے سامنے, وہ اپنی بادشاہت کے زور پر کس طرح سے اپنے آپ کو منوانے کی یہ کوششیں کر رہے ہیں. یعنی یہ آخری لمحات تاریخ دہراتی ہے, ہمیشہ تاریخ دہراتی ہے. چاہے آپ چنگیز خان کو لے لیں, چاہے آپ ہلاکو خان کو لے لیں, اور اس کے بعد آپ ہٹلر کو لے لیں. یہ جتنے بھی افراد ہیں, انہوں نے جب ان کے پاس وہ جو طاقت تھی, جو ظاہری طاقت تھی, اور ظاہر نہتے دشمن پر جب آپ حملہ کریں گے اس کے پاس کوئی چارہ کار تو نہیں ہے, تو جب آپ حملہ کریں گے اور اس وقت ظاہر ہے کہ وہ زیر ہو جائے گا, ظاہری طور پر وہ زیر ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد آپ کا نام ظالموں ہی میں شمار ہوگا. جس نے ظلم کیا اس کا نام ظالموں ہی میں شمار ہوگا. اس وقت جو آل سعود کا حال ہے وہ بالکل آپ نے صحیح مثال دی کہ مچھلی کی مانند یہ تڑپ رہے ہیں, اور اب پانی بالکل خشک ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے. علامات ظہور میں ظہور سے 6 ماہ پہلے پوری باقاعدہ پوری اس کی کتاب بھی آ گئی ہے, اور اس میں ظہور سے 6 ماہ پہلے کے جو واقعات ہیں ان میں جو گفتگو کی گئی ہے, عصر ظہور ہے علی القرانی کی, اس میں بھی یہی سب کچھ تحریر ہے کہ آل سعود آخری جس وقت امام زمانہ کے بالکل ظہور کے قریب پہنچیں گے, اور عبداللہ کی موت کے بعد یہ متفق نہیں ہوں گے, اور وہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یہ کہ یہ متفق نہیں ہوں گے اور یہ تذبذب کا شکار ہو جائیں گے. تو کسی ایک کے اوپر, اور ظاہر بہت ساری خبریں آ رہی ہیں, ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. اس وقت ان کو اپنی حکومت کو بچانا ہے. حرمین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, خانہ کعبہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو گمراہ کیا جا رہا ہے. بالکل, کیونکہ خانہ کعبہ, اور کسی کو ہمارے وہ جن ممالک کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت, آپ دیکھیے 3 ممالک ہیں جن کے پاس اچھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوج ہے. ایک مصر ہے, ایک ترکی ہے, اور ایک پاکستان ہے. 3 ممالک ہیں جس کی بنا پر آپ نے خود دیکھا, اور ابھی ہمارے ناظرین نے بھی ملاحظہ کیا, سب کو معلوم ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ سعودی عرب کے وزیر پاکستان پہنچے اور ان سے جا کر انہوں نے مدد مانگی. لیکن مسئلہ ظاہر ہے, ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ان 3 ممالک میں بھی سب سے زیادہ اس وقت جو مستحکم فوج ہے وہ پاکستان کی, الحمدللہ. تو پاکستان کی طرف ان کی نگاہ ہے, مگر کیونکہ پاکستان کے بالکل برابر میں سرحد سے سرحد ملی ہوئی ہے ایران کی, اور ظاہر ہے کہ اگر ذرا سا بھی یہ ہلتے جلتے ہیں تو ہمارے ان کے بھی سامنے, کیونکہ ہم ادھر سے بھی لے رہے ہیں اور ادھر سے بھی لے رہے ہیں, ہم ہل نہیں سکتے. حکومت ہماری جو بھی چاہے, اندر ان کا کچھ بھی ہو, چاہتے بھی ہیں, چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں ہل سکتے. تو اس وقت سب سے زیادہ جو ان کو تکلیف ہے, اور سب سے زیادہ جو ان کو پریشانی ہے, اور کچھ مطالبہ پتہ نہیں یہ خبر صحیح ہے, ہمیں یہاں سے ہم نہیں بیان کر سکتے, لیکن بہت ساری افواہیں بھی اڑائی گئی ہیں. تو ان افواہوں پر ہمیں کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ در حقیقت بات یہ ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ جو کہتے ہیں جذبات سے کھیلنا, اور کمزور ان کی مسلمانوں کی کمزور رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ پر اگر حرف آیا, سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیں کہ جس وقت یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا
کون آیا تھا مدد کرنے کے لیے؟ کون آیا تھا؟ کس نے خانہ کعبہ کو بچایا تھا اس وقت مسلمانوں؟ کیا تاریخ سے اس بات کو نکالا جا سکتا ہے؟ مدینے کی جو بے حرمتی ہوئی، مسجد نبوی کی جو بے حرمتی ہوئی، کس نے کی تھی؟ آپ نے کس کو بلایا تھا؟ اور وہی لوگ تھے جن کو آپ امیر المومنین کہہ رہے ہیں. تو آپ کس بنا پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آ کے دوسرا ملک حرمین کو؟ یہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آل سعود کی حکومت جاری ہے، جو حجاز تھا وہ حجاز بننے جا رہا ہے. در حقیقت مکہ جو ہے وہ سرزمین مکہ بننے جا رہا ہے. اس پر سے سعود کا نام مٹنے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ اپنے ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. کہاں جائیں گے؟ ان کے محل ابو ظہبی میں جو ایمریٹس پیلس ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں دیکھ کے آئی تھی ابھی، جو اس کا یعنی جس انداز کا طرز، اور وہ ختم ہو گیا، وہ پرانا ہو گیا، وہ اولڈ ہو گیا ہے، تو اب نیا وائٹ پیلس بنا ہے ابو ظہبی میں، جو یعنی سمندر کو انہوں نے اس کے ساتھ ملا دیا ہے، اور جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اسے بنایا ہے، جو یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ کہ جس عیش پرستی کا اظہار یہ افراد کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ عیش پرستی جب زمین بوز ہونے والی ہے تو ان کو تکلیف تو ہوگی، اور اسی تکلیف کی بنا پر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ، اور ان کی نظریں اس وقت سارے میں آپ دیکھیے تجزیہ کیجئے تو سب کی نظریں جو محور ہے نا وہ شیعت ہوگی، وہ شیعت ہے. یہ جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے وہ شیعت کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے، ہم جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، وہ گھیرا شیعت کے گرد تنگ ہوگا. اب ہماری ذمہ داری ہے، اگر آپ کا کوئی اور بالکل نہیں، اپنی سب سے بڑی ذمہ داری کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ باتیں آپ نے کی ہیں. میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ اسلام میں سادگی کا کتنا بڑا کانسیپٹ ہے. ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شروع سے لے کر ہمیں بتایا، جہاں تک ہم لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے اس میں یہی بتایا گیا کہ کسی غریب کا حق نہ کھاؤ، مال ہے تو اس کو راہ خدا میں دو. یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ چلتی آ رہی ہیں، اور ابھی رائٹ ناؤ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کا چہرہ کس طرح دکھا رہے ہیں دنیا کو. ابھی آپ نے پیلس کے حوالے سے بات کی، آپ نے گاڑیوں کی مثالیں دیکھی ہوں گی، کس طرح اس پہ ڈائمنڈز لگ چکے ہیں. کیا اسلام یہ سکھا رہا ہے؟ دوسری طرف یہ اپنے آپ کو اسلامی دکھا کے سو کالڈ داعش کا نام لگا کر اسلام کا نام برباد کر رہے ہیں، اور اس کی فنڈنگ کرنے والی ہے آل سعود، قطر، یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں اس ٹائم پر، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. یہاں پر ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم لوگ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں، اپنے ہوش و حواس میں رہ کر اس بارے میں فیصلہ کریں کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. ایک مثال آپ نے بھی دی یزید کے حوالے سے کہ اس ٹائم پر جو حرمین شریفین پہ جو خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا، اسی طرح تاریخ میں ابراہہ کے واقعہ ملتا ہے ہم لوگ کو کہ وہ بھی اس ٹائم پر ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خانہ کعبہ کے لیے جب ابراہہ آیا، سب اس بات سے واقف ہیں کہ آپ تو وہاں رہ رہے ہیں، یہ سعودی حکمران تو وہاں رہ رہے ہیں، اس کے اوپر قابض ہوئے ہیں، اس کا جو حکمران ہے، اس کا جو وارث ہے وہ موجود ہے، الحمدللہ وہ حیات ہے. تو اللہ پروردگار بچانے والا ہے، تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کی فکر، اور وہ ظاہر ایک بہانہ تلاش کر رہے ہیں، اور اس وقت ظاہر میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن جو ان کا بہانہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جوش دلایا جائے، کسی نہ کسی طرح سے اشتعال دلایا جائے، اور اس اشتعال کی صورت میں ہمیں ایک بہانہ مل جائے اور ہم حملہ آور ہو جائیں. تو ایسا ممکن نہیں ہے، اور ان کی ہر تدبیر فیل ہو رہی ہے. اور جو بھی یہ حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، شیخ نمر کو انہوں نے گرفتار کیا، اس کے بعد شیخ نمر کا گلا کاٹا. ان کا ارادہ کچھ اور تھا، یہ کچھ اور سمجھ رہے تھے، ہوا کچھ اور. اس کے بالکل یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ظلم کی داستان کو رقم کریں گے اور ہم یہ بتائیں گے کہ دیکھو جو آواز اٹھائے گا اس کا انجام یہ ہوگا. مگر پوری دنیا ان کے خلاف ہو گئی. اور اس وقت جہاں ایک آواز اٹھ رہی تھی وہاں 10 آوازیں. دیکھیے جو شہادت ہوئی اور جس اعلیٰ مقام پر وہ فائز ہوئے، اور جس آپ نے، ٹھیک ہے، آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی لاش کا احترام نہیں کیا گیا، ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے. اب جو بھی ہوا شیخ نمر کی لاش کے ساتھ آپ نے جو بھی، ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی، وہ اعلیٰ مقام تک پہنچ گئی. آپ ان کے جسم کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اس سے جذبے ختم ہونے والے نہیں ہیں، جذبہ اور بیدار ہو گیا. 10 لوگ اور تیار ہو گئے بولنے کے لیے، 10 افراد اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، وہ بھی اپنی جان. کیونکہ دیکھیے مرنا تو ہے، میں نے اس دن بھی یہی عرض کیا تھا کہ مرنا تو ہے، موت تو آنی ہے. اگر دشمن آ گیا وہ ہمیں گھر میں مار کے چلا جائے گا. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر نکل آئیں؟ کیا آپ روڈ پر آ جائیں؟ کیا آپ متحد ہو کر مقابلہ تو کریں، 10 کو مار کے مریں. بالکل. ابھی یہ جو نہج البلاغہ میں پڑھی تھی تو اس میں بھی امام کے بالکل ایسے ہی امام نہیں فرماتے ہیں کہ آپ لوگ موت
کہیں پر بھی چلے جاؤ گے, کسی بل میں بھی گھس جاؤ گے, وہاں پر بھی تمہارا تعاقب کیا ہوا ہے اور وہاں پر آ کر رہے گی. تو کیوں نہ بندہ عزت کی موت مرے. ابھی کل کیونکہ بچوں کو چھٹی بھی تھی مارٹن لوتھر کنگ کے حوالے سے, اور بہت سیلیبریٹ کیا گیا یہاں پر, اس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کی گئیں. اس کی شخصیت کے حوالے سے مجھے ڈسکشن نہیں کرنی ہے کیونکہ میرا پروگرام کا وقت وہاں پر ختم ہو جائے گا, تو اس لیے مجھے بہت شارٹ کرتے ہوئے ان چیزوں کو ربط دیتے ہوئے آپ کے ساتھ کچھ باتیں اسی کی شیئر کرنی ہے. اس نے کیا کہا تھا, اس کی جو سیئنگز ہیں, جو اس کی ورڈنگ ہے, وہ ایگزیکٹلی تھوڑی تھوڑی اس میں سے بیچ میں سے پوائنٹس میں نے لیے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, اور پھر انشاءاللہ اس کو آیت اللہ نمر کے حوالے سے اور پھر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو رقم کرنے کی کوشش کریں گے. The time is always right to do what is right. اس کے سوالات ہیں. Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. ڈارکنیس میں سے ڈارکنیس کس طرح نکلے گی, میں اس کو چھوڑتی ہوں اور پھر انشاءاللہ سسٹر ہما جعفری اس کے اوپر روشنی ڈالیں گی. Hate cannot drive out the hate, only love can do that. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color or their skin, by the content of their character. In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. اب یہ خاموشی ہماری, اس کے بارے میں بھی اس نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں, یہ اپنے اندر ڈیٹیل ہے. اب یہاں پر آ جاتے ہیں آیت اللہ نمر کی ڈیمانڈز کیا ہیں. انہوں نے اپنی 55 سالہ زندگی میں جو ان کی پوری اسپیچ چلائی گئی ہے, بار بار بتایا گیا ہے ان کی 55 سالہ زندگی, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ شروع سے لے کر ابھی تک خوف و ہراس میں رہے, ہم لوگ پر بادشاہت کی تلوار لٹکتی رہی, ہم لوگ ان کے محکوم رہے. اب مجھے موت سے کوئی خطرہ نہیں ہے, میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں, آنی ہے تو آئے, مگر مجھے ہیومن رائٹ کے بارے میں بولنا ہے, انسانیت کے بارے میں بولنا ہے, جو ہمارا حق ہے ہمیں وہ دیا جائے. جس رائٹ کے بارے میں ہم پاکستان میں بھی سن رہے ہیں, ہم لوگ ہر دوسرا بندہ وہ اپنے رائٹ کے بارے میں بول رہا ہے, اور یہ ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے رائٹ کے بارے میں جو میرا حق ہے وہ مجھے دیا جائے, مجھے ایک آزاد انسان کے حوالے سے زندگی گزارنے کا حق دیا جائے. شیعہ اثنا عشری جو ہیں وہ اپنی اندر ایک پہچان ہے, ان کا اپنا ایک دین ہے, ان کو ان کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی دی جائے. آپ لوگ اور میں کتنا اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو سعودیہ میں اور ڈفرنٹ عرب ممالک میں جو جمعے کے خطبات آتے ہیں, جو خطبات دیتے ہیں وہ لوگ بیچارے, وہ بھی ان کو ریٹرن آتا ہے, وہاں سے اپروول ہوتی ہے تو وہ بول سکتے ہیں, نہیں بول سکتے وہ اپنے ورڈ نہیں بول سکتے. ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ انسان کو انسان ہونے کا حق دیا جائے. اب جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی. امام حسین جیسا یزید جیسے کی بات نہیں کر سکتا, وہ یہ بہت کامن جملے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی سنتے ہیں ہم لوگ. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بھی اسی انسانیت کے حق کے لیے اٹھے اور ان کے ساتھ بھی یہ تمام چیزیں واقعات رونما ہوئی. مسٹر عمر جعفری صاحبہ سے اس کے اوپر ظاہر ہے وہ بہتر طریقے سے روشنی ڈال سکتی کہ ابھی اس نے بھی کہا کہ جو دشمنوں کے حوالے سے کہ ہمارا سکن کلر, اب جہاں پر جو ہماری اسلام کی تعلیمات ہیں, آیت اللہ نمر کے حوالے سے آیا کہ انسان کو انسان کے حوالے سے حق دیا جائے, اور امام حسین علیہ السلام کا ہدف, تو یہ تمام چیزیں ہمیں انسانیت کا سبق دے رہی ہیں. بالکل آپ اس کے بارے میں. بالکل میں یہی کہوں گی, دیکھیے مارٹن لوتھر کے لیے جو اس کا ہدف تھا اصل, اور اس ہدف نے ہی انہیں کامیاب کیا, اس کو کامیاب کیا, اور جو ہدف وہ لے کر اٹھے تھے اس کے لیے ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. ظاہر ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اس کے بعد, اور ظاہر لوگوں نے یہی دیکھا کہ ان کی تھنکنگ کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, اور جب اس سوچ کے اوپر, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ پازیٹیو سوچ تھی, جب اس پازیٹیو سوچ پر انہوں نے اسٹینڈ لیا اور لوگ ان کے ساتھ ہوئے تو انقلاب لانے میں کامیاب ہو گئے. اسی طرح سے امام حسین, ظاہر ہے ہم پہلے امام حسین علیہ السلام کی مثال دیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو یزید وقت کے ساتھ جو ٹکر لی وہ اسی لیے لی کہ یہ نظام نہیں ہے جس نظام کو تم لے کر چل رہے ہو, یہ نظام نہیں ہے, نظام در حقیقت یہ ہے. اور در حقیقت اس وقت کم لوگوں نے ساتھ دیا, لیکن آج ساری دنیا امام حسین علیہ السلام کو جانتی ہے. اسی طرح سے شیخ نمر ہے, ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کی تاثیر میں, امام حسین علیہ السلام کی پیروی میں انہوں نے اس آواز کو بلند کیا. اور ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں کرن, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں. ہم امام, یہاں پر جتنے افراد ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. شیعہ افراد جو ہیں وہ یہی جانتے ہیں کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں, ہم حسینی ہیں, ہم شیعہ ہیں. لیکن جہاں بات آتی ہے کہ اب آپ کو اپنا کردار دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے, وہاں ہمیں
بالکل خاموشی نظر آتی ہے. یہی جو بات آپ نے کی کہ Silence. وہاں اس نے یہی سی بات کا دکھ کیا تھا کہ مجھے اس بات کو نہیں ہے کہ دکھ اسی بات کا ہے کہ جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب لوگوں کے پاس گئیں, اگر اس وقت حق دے دیا جاتا تو آج صورتحال یہ نہیں ہوتی. اور آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں کی خاموشی پہ مجھے حیرت ہے کہ وہ جھنجھوڑ رہی ہیں, جذبوں کو بیدار کر رہی ہیں. جو جنگ بدر کے مجاہد تھے, جو جنگ بدر کے غازی تھے, جو جنگ احد کے غازی تھے, ان افراد کو جھنجھوڑ کر لانا چاہ رہی ہیں, مگر ان کی طاقتیں کہاں چلی گئیں کہ وہ بالکل خاموش ہو گئے. تو ایمان کے جذبے کو بیدار رکھیں اور ایمانی جذبے کے ساتھ بار بار اس بات کو یاد رکھیں کہ موت ہے, موت حتمی ہے, موت آنی ہے. تو ذلت کی موت کو اختیار نہ کریں, عزت کی موت کے ساتھ. شیخ نمر کی شہادت عزت کی شہادت ہے. دشمن نے لاکھ سمجھا کہ اس نے دیکھیے جھکانا چاہا تھا, جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھی ہے اس سر کو خود اٹھا کے چلے. وہ سر جھکا کے کاٹ دیتے ہیں لیکن وہ سر بلند ہو جاتا ہے. شیخ نمر کا سر کٹ گیا مگر سر بلند ہو گیا, وہ زندہ ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو زندگی کی جو رمق ہے اور ایک انقلاب کی جو لہر ہے وہ دوڑ گئی, اس خون کے بہنے سے انقلاب کی لہر دوڑ گئی. تو ہمارے لوگوں کے, میں خصوصیت کے ساتھ, ظاہر ہے ہم خواتین ہیں, ہمارے اوپر سے جہاد ساقط ہے, مگر ہمارے بھائیوں سے, ہمارے بچوں سے, میرے جوانوں سے میری گزارش ہے کہ اٹھیں اپنے کردار کو ادا کریں, مت سوئیں, غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں, اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردوں کو ہٹائیں اور جو کچھ بھی حالات حاضرہ ہیں ان کی طرف توجہ دیں. نیوز کو سنیں, ایوری ڈے نیوز سنیں, دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ سالگرہیں, یہ برتھ ڈے, یہ پارٹی, یہ سب کچھ یہ اپنی جگہ پر ہے, یہ دنیا کی چیزیں ہیں, یہ سب ختم ہو جانے والی ہیں. آپ کا جو رول ہے, ہم یہاں جس لیے آئے ہیں, جس مقصد کے لیے آئے ہیں, اپنے اس مقصد کی طرف ہم توجہ دیں, اسلام کی طرف توجہ دیں. دین اسلام کا ہم ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کرن کہ یہ جو طالبان ہیں, داعش ہیں, یہ لوگ ہیں, یہ افراد ہیں, یہ اسلام کا چہرہ یہ نہیں ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ اسلام کا چہرہ یہ ہے. ایگزیکٹلی اپنے عمل سے تو بتائیں کہ ہے کیا چہرہ. ہم لوگ بھی اسلام یہ ہے. بالکل آپ کی بات بالکل 100% اس بارے میں صحیح ہے کہ ہم لوگ ہر بات میں یہ کہہ دیتے ہیں. آپ کی اس دن کی اسپیچ بھی جو آپ نے در عباس میں دی کہ سسٹر نے, اور بارہا اس چینل سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ اگر یہ پروٹیسٹ نہ کریں, اپنی آواز کو بلند نہ کریں تو آخر کیا کریں, آپ لوگ حل بتائیں. اب اس بارے میں اب یہ بھی بات ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جو داعش دکھا رہی ہے, جو طالبان دکھا رہی ہے, جو آل سعود دکھا رہے ہیں, یہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے. تو پھر جو اسلام کا ایگزیکٹ چہرہ ہے یا صحیح چہرہ ہے, یا جو جس طریقے سے اسلام کو سمجھا جائے, جس طریقے سے اس کے اندر اٹریکشن پیدا ہو, وہ اپنی آپ پرسنالٹی آپ ویسی بنا کر دکھائیں کہ 4 لوگوں میں بھی پتہ لگے کہ یہ شیعہ ہے, یہ اثنا عشری ہے, یہ امام کا چاہنے والا ہے. تو ہمارے کردار ایسے ہوں, یہ بہت بڑی اور اہم بات ہے. اب یہاں سے ہم لوگ آگے چلتے ہیں کیونکہ شہیدوں کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی شہید محسن نقوی کی شہادت کے دن گزرا اور ان کے حوالے سے بھی ہم نے پروگرام کیا. میں چاہوں گی کہ ان شہید کو بھی یاد کیا جائے. جیسے ان تمام شہداء کو میں یاد کرتی ہوں. محمد علی نقوی, ڈاکٹر محمد علی نقوی ایک انقلابی شخصیت تھے. عارف حسین الحسینی ایک انقلابی شخصیت. ڈاکٹر محسن نقوی انقلابی شخصیت. انہوں نے اپنے اشعار میں انہوں نے یہ بتا دیا ہم موت سے ڈرنے والے نہیں, ان کو گولی لگی اور انہوں نے علی اکبر کا صدقہ اور حضرت عباس کا صدقہ, انہوں نے یہ نعرے, یعنی موت کے وقت سامنے موت ہے اور آپ کو کربلا کا شہید نظر آ رہا ہے, اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے. تو مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمیشہ شہیدوں کو, اور ہم ان شہیدوں کو سلام کرتے ہیں, ان مجاہدوں کو میں سلام کرتی ہوں, ان غازیوں کو میں سلام کرتی ہوں کہ جو, اور اس وقت جو ایسے گمنام شہید جو ہماری نگاہوں میں گمنام ہے مگر اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے, ان کا بہت بڑا نام ہے, اور عرش پر ان کا تذکرہ ہے, اور عرش پر ان کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے. یمن میں جو غازی ہیں, جو مجاہد ہیں, اور جو آپ دیکھیے کہ کس منظم طریقے سے, بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ منظم نہیں ہے, مگر آپ دیکھیے کس منظم طریقے سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. آپ ان کو بلا رہے ہیں, ان کو بلا رہے ہیں, وہ اللہ پر توکل کر رہے ہیں, اللہ پر توکل کر رہے ہیں, امام زمانہ پر توکل کر رہے ہیں, اور اس توکل کی بنا پر آپ دیکھیے کہ دشمن پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور وہی جذبہ ہمیں چاہیے اس وقت, ہمیں وہی جذبہ چاہیے کہ دشمن آئے تو ہمیں اس کو مار کر بھگا دینا ہے اور اسلام کے صحیح چہرے کو ہمیں سامنے پیش کرنا. شہیدوں کو, ان تمام شہداء کو ہمارا سلام. عراق کے جتنے شہداء ہیں, سامرہ کے جتنے شہداء ہیں, جتنے شہید ہیں, ان سب کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, ہم سلام پیش کرتے ہیں, اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کر دے, ہمیں بھی وہ جذبہ عنایت فرما دے کہ ہم دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. ہم لشکر امام حسین علیہ السلام میں شامل ہونے کے لیے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں, کاش ہم ہوتے,
زیارت جمیع شہداء میں ہم کہتے ہیں کہ کاش تم بہت بڑے مقام پر فائز ہو گئے، کاش کہ ہم ہوتے تو ہم بھی وہ مقام حاصل کرتے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے کا وقت ہے۔ امام زمانہ امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ میں حسین کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس آواز کے لیے، ان تمام شہداء کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، میرا اگر خون بہ جائے، میرے بچوں کا اگر خون بہ جائے، اگر میرے بھائی کا خون بہ جائے تو مجھے کوئی آر نہیں ہے، اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو تیار۔ سوچیں کرن، میں بچوں سے بھی یہی کہتی ہوں کہ سوچو کہ اگر تمہارا گلا کٹ رہا ہوگا تو تم کیا کرو گے، سوچو کہ تمہیں اذیت دی جا رہی ہوگی تو تم کیا، اپنے ایمان کو لوز نہیں ہونے دینا ہے۔ بالکل، اور ابھی رائٹ ناؤ جو سچویشن بنتی ہے، میری اور آپ کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو عراق کے حالات اور واقعات چل رہے ہیں اس کی، اور ہم لوگ کرتے بھی ہیں الحمدللہ، آپ کے گھروں میں یا ہمارے گھروں میں ان چیزوں کی ڈسکشن ہے، مگر جہاں نہیں ہو رہی، جس چیز کی کمی ہے، تو خدا را اس کے بارے میں سوچیں کہ جو عراق کے حالات ہیں، خدا نخواستہ وہ حالات ہمارے ساتھ ہوں تو ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے۔ ایسی سچویشن میں خود کو رکھ کر سوچا کریں، اپنے بچوں کو رکھ کر سوچا کریں، اور آپ کی بات کہ یہ واقعتاً ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ ڈسکشن رکھیں، کہیں خدا نہ خواستہ اس کے لیے ہماری حجر بن عدی کی مثال ملتی ہے، بالکل ہمارے لیے بالکل سامنے اسی ٹائم پر مثال ملتی ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، ان کی اب زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے شہید اس وجہ سے کروایا تھا کہ تاکہ کہ کہیں خدا نہ خواستہ کہیں کوئی چیز، کوئی مال دولت دنیا، کوئی عیش و آرام یا ڈر موت کا خوف اس بچے کو گمراہ نہ کر دے کہ وہ ان کی تابع بن جائے۔ وہ اپنی نسل میں نہیں چاہتے تھے، اور خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری نسل میں سے ایسی کوئی کمزوری یا کوئی ایسا ہو کہ کہیں پر اس کے قدم لڑکڑ آ جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہمارے ساتھ چلتا ہو۔ اور یہ ایمان کی طاقت تھی، بالکل۔ اب یہاں پر آ کر دو سوال اور، کیونکہ ٹائم جلدی سے گزر جائے گا اور پھر ہماری کالرز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں چاہوں گی کہ ابھی جو میں صبح سن رہی تھی تجزیے کے حوالے سے، ہمارا ایک پروگرام آ رہا تھا، میں نے سوشل میڈیا پر بہت ساری اس باتیں کہ 4 دن میں، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ 4 دن کے اندر سعودی وزیر کا دوسرا وہاں پر چکر پاکستان میں، یہ اس کے پیچھے ظاہر ہے بہت ساری کہانیاں ہوں گی، پولیٹکس ہوگی، مجھے اس کی گہرائی میں نہیں جانا۔ اس کے بعد ہماری حکومت جو سی ہے وہاں پر آ جاتے ہیں کہ حکومت ان کو یقین دلاتی ہے کہ ہم اپنی ہر ممکن کوشش آپ کے ساتھ کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ صبح ہم چینل کھولتے ہیں اور چینل میں پتہ لگتا ہے کہ جی ایک جگہ خیبر پختونخوا میں بم دھماکہ، اس میں 7 افراد شہید اور 15 زخمی، اور اس میں یہ تمام لوگ واقعات میں شہید ہو گئے۔ اب ہماری حکومت کہاں پر ہے؟ ان سے چھوٹے چھوٹے سوالات، میری ایک عام کم فہم یا آپ کہہ سکتے ہیں کمزور آواز، جس طرح سے بھی آپ لوگ کہہ لیں، مگر اس کے یہ سوالات چھوٹے چھوٹے سے آپ کے، اس کے بعد ہم اپنی پاکستان کا جائزہ لیں گے تو ہم آج تک اپنا تحفظ خود سے صحیح سے نہیں کر پائے۔ 10 سال سے دہشت گردوں نے، بتایا جاتا ہے کہ 60,000 سے زیادہ لوگ شہید کیے جا چکے ہیں پاکستان میں۔ اس کے بعد ہم کراچی میں ابھی بھی حالات اور واقعات، ابھی ریسنٹلی کراچی کی بھی خبر ہے کہ وہاں پر بھی جو میں نے صبح سنی تھی، کہاں پر کراچی میں 4 دہشت گرد، پٹھان کالونی، کوئی گلشن حدید جگہ بھی وہاں پر ہے، ظاہر میں کراچی سے نہیں ہوں مگر وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ دہشت گرد وہاں سے گرفتار کیے گئے۔ اس کے علاوہ پشاور کے سکول میں دھمکی دی گئی اور پشاور کے سکول 20 کے قریب یا 15 کے جتنی بھی ان کی تعداد ہے وہ بند کرا دیے گئے۔ اس کے بعد پاکستان میں وال چاکنگ کے حوالے سے داعش کے نعرے نظر آئے۔ پشاور میں کارخانوں میں خودکش حملہ یعنی بم دھماکہ ہوا اور اس میں 7 افراد جاں بحق ہوئے۔ گجرانوالہ میں القاعدہ کی خاتون رکن گرفتار ہوئی۔ اب یہ خواتین کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ رینجر کو وہ حق دیے جائیں کہ وہ لوگوں کو سزا بھی دیں، اور یہ تمام حقوق کے بارے میں ابھی ڈسکشن چل رہی ہے۔ اس کے بعد پولیو جیسا اتنا بڑا گمبھیر مسئلہ، اس کے لیے آپ کو سپاہی چاہیے کہ وہ لوگ ویکسینیشن بچوں کو پلائیں تاکہ پولیو کے اس بیماری سے بچوں کو محفوظ رکھا جائے۔ اس کے بعد آپ کے الیکشن کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن ایسے شفاف جس کے لیے سب رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اسمبلیوں کے کیا حال ہیں، وہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سارے سامنے ہیں جو آپ لوگ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں۔ میں صرف ان کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں، اور جو سسٹر ہما جعفری سے صاحبہ سے بھی اس کے بارے میں تاثرات لیں گے انشاءاللہ۔ تھر میں 900 بچوں کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ کی فوڈ کی قلت، یعنی
ان کو صحیح پراپر طریقے سے کھانا نہیں ملتا، جن کی وجہ سے ان کی افزائش نسل اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ہوتی. اسکولوں میں دہشت گردی ہو چکی ہے جی، آپ کے سامنے بچوں کا پشاور واقعہ ہے جہاں پر بچوں کو شہید کیا گیا اور ان کی پوری. اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی جو خبریں ہم لوگ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے تھے، نابینا افراد اپنی جاب کے لیے پروٹیسٹ کیے ہوئے ہیں، وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد 10 محرم، 12 ربیع الاول کا جلوس جو، اور بہت سارے امام بارگاہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ تحفظ حاصل نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے ان جلوسوں کو روک دیا جائے، ان کا کہ ہم لوگ کو ان کو سیکیورٹی کے انتظامات نہیں دے سکتے، اور یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. یہ ایک چھوٹی سی لسٹ ہے جو صرف میں نے سرسری سی آپ لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، مگر اس کے پیچھے بہت ایک لمبی تعداد ہے. تو سب سے پہلے تو دیکھیں نا، یہی بات ہے کہ جس ملک کا یہ حال ہے کہ وہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے، اور وہ دوسروں کے لیے کیسے ان کے مدافعتی نظام میں وہ دخل دے رہے ہیں. بالکل. اس کے بعد وہ مذمت کر رہے ہیں، وہاں کی بھی مذمت کر رہے ہیں کہ ایران میں سعودی ایمبیسی کو جلایا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا کچھ ہو چکا، ہمارے یہاں کیا نہیں ایمبیسی جلی، امریکن ایمبیسی جلی تھی ہمارے یہاں، حملہ ہوا تھا اس کے اوپر کتنی، اور یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، کئی مرتبہ کتنی ایمبیسیوں کو جلایا گیا اور مارکوٹائی ہو چکی ہے. تو پہلے تو آپ ان کی مذمت کریں. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو یہ کہا کہ یہ گرفتاری عمل میں آئی، یہاں سے گرفتاری عمل میں آئی، بالکل صاف لفظوں میں، صاف واضح الفاظ میں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ لال مسجد کے مولانا عزیز نے کھل کر اس بات کا اعلان کیا. سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں مار دوں گا، میں جنگ کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں خودکش بم دھماکہ کروں گا، میں جیکٹ، وہ سب کچھ کھل کر بول رہا ہے. وہاں جو خواتین ہیں وہ کھلم کھلا اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ ہم جہاد کی تعلیم دے رہے ہیں. کون سے جہاد کی؟ دشمن پر حملے کی جہاد کی، یعنی وہ جس کا جہاد اسلامی جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کی تعلیم دے رہے ہیں. کھلم کھلا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے، آپ انہیں گرفتار نہیں کرتے. وہ جو اور وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں. کرن یہ دیکھیے، یعنی آنکھوں کے اوپر پٹی، آنکھوں کے اندر دھول جھونکنے والی بات ہے کہ وہ کھل کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ موجود ہے. اس کے بعد جب کوئی کہیں دھماکہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہاں ہم نے یہ دھماکہ کیا ہے. وہ ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے. آپ اتنے مجبور ہیں آپ انہیں گرفتار. تو پھر کس بات پر، آپ کون سی دہشت گردی کا، آپ ہمیں بتا دیجئے ہمارے کس شیعہ گروہ کا تعلق، یا کون سا ہمارا عالم دین ایسا ہے جس نے کھل کر یہ اعلان کیا ہو کہ ہمارے امام بارگاہ میں یا ہماری مسجد میں اسلحہ موجود ہے. ہماری کس خاتون نے، ہمارے کس ذاکرہ نے، ہماری کس عالمہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم بچوں کو یہاں پر یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جا کر آپ کو حملہ کرنا ہے. ایک چیز کے بارے میں مجھے، جس بارے میں بہت زیادہ غصہ بھی ہے اس ٹائم پر، اور بہت زیادہ یہ بات ظاہر ہے اس حوالے سے کہ بھی طاہر اشرفی جس کے بارے میں بہت زیادہ ایسے بھی سوشل میڈیا پہ آپ لوگ خبریں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جہاں پر وہ بیٹھا ہوتا ہے، ہمیں ظاہر ہے ٹی وی پہ بیٹھے ہم لوگ اس کے لیے الفاظ کیا استعمال کروں، مگر جو خود ڈرنک ہے اور جو خود جس کے کریکٹر وائز وہ تمام چیزیں اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں موجود ہیں، اور وہ خیر وہ بندہ بیٹھ کر وہاں پر، وہ جاہل آدمی وہ وہاں پر بیٹھ کر وہاں پر کیا کہتا ہے کہ کبھی وہ ملا دیتے ہیں کہ جس طرح اب سید کی تنظیم ہے اس کو ملا دیا القاعدہ کے ساتھ. اب جیسے یہ ظلم سب سے بڑا ہوا کہ القاعدہ کے ساتھ اس کا جو آیت اللہ نمر کی شہادت ہوئی، اور فوراً اس کے بعد ایک چینل نے معذرت بھی مانگی ہے اس کی بعد معذرت، مگر اس معذرت کو کیا کروں، جو اس دھڑلے سے بیٹھ کر وہ جب وہ شخص اپنی پریزنٹیشن دے رہا تھا تو دل کر رہا تھا کہ یہاں سے اٹھ کر ایک لگایا اس کو کہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو. یعنی حق کو اس طرح سے سرعام، یعنی کالے کو سفید اور سفید کو کالا کر کے دنیا کے سامنے دکھایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا چپ کر کے کتنے لوگ اس کے. اور حیرت اسی پہ ہوتی ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ جب وہ کہتا ہے نا کہ یہ کالا ہے، یہ آگ ہے، اور وہ آگ نہیں ہے، وہ پانی ہے، جو پانی ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ آگ ہے. مگر حیرت ان لوگوں پہ ہے جو آگ کو پانی کہہ دیتے ہیں، پانی کو آگ کہہ دیتے ہیں. وہ آپ کو دکھا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے، تو ان کی وہ اپنی غفلت سے بیدار. بالکل. ایک چیز اور اس میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی سننے آئی ہے اور دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا، آپ لوگ انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں، آپ لوگ اس کے بارے میں کیوں. کیونکہ یہ میں ابھی ریسنٹلی امین شادی صاحب کا بھی اس کے اوپر انٹرویو آ رہا ہے، اور دھڑا دھڑ چینل والے لگے ہوئے ہیں اور بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ان کے گھر کے معاملے میں انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں. وہ اگر انہوں نے کیا تو وہ ان کے گھر کا معاملہ تھا، ہم لوگ کیا. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گی کہ دیکھیں جو گھر کا معاملہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، گھر کا معاملہ ہمیں نہیں معلوم گھر کا معاملہ، لیکن
لیڈرشپ بھی تو ہے نا, لیڈرشپ بھی تو ہے, تو رول ماڈل ہونا چاہیے نا. اب میں آ کے اسپیچ دیتی ہوں, ہم آ کے ہمارے ذاکرین ہیں, ہم خطبہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے گھر کے اندر یہ کریکٹر ہے, ہمارا گھر کے اندر یہ رول ہے, تو ظاہر ہے کہ جب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے, آپ اس ذمہ داری کو ایسا طریقے سے انجام دیجئے. یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے, اور وہی بات پھر میں یہی کہوں گی کہ پھر یہ اسلام کا چہرہ تو نہیں نہ ہوا, تو پھر آپ اس کو, اور سوچی سمجھی اسکیم ہے یہ پورا ایک سوچا سمجھا طریقہ ہے, اور اس کو جس طرح سے یہ آگے بڑھا رہے ہیں. سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا پھر ہیومن رائٹس والے کہاں گئے, پھر یہ جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اوپر یہ جو گیمز ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ چل رہے ہوتے ہیں, اور اوپر سے ملک بک جاتے ہیں, وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے, وہ تمام چیزیں کہاں جاتی ہیں. اور وہ ان کے آیت اللہ نمر کے حوالے سے میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ وہ ایک عالم دین تھے. بہت ساری شہادتیں ہمارے میں ویسی ہوتی ہیں, کیا سب کا ریئیکشن ایسا آتا ہے؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں آتا ہے. کیوں؟ وہ ہمارے ایک عالم دین تھے, آیت اللہ تھے, ان کے لیڈر تھے, اور ان کی جو پرسنالٹی ہے, جو ان کی شخصیت تھی, وہ میں آج مر جاؤں تو میرے پہ کتنے لوگ روئیں گے یا کیا حال ہوگا, وہ والا سلسلہ نہیں ہے. وہ عالم دین تھے, وہ ہمارے لیڈر تھے, اس لیے بہت بڑی ذمہ داریاں ہماری اس حوالے سے بنتی ہیں. اور اگر جس طرح سے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا, شیخ نمر نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا, اور وہ موت سے خائف نہیں ہوئے, اگر آج ہمارے شیعہ اٹھ جائیں نا, اور اسی جذبے کے ساتھ, ہم صرف نعرہ لگانے کے لیے پروٹیسٹ میں نہیں جا رہے ہیں, ہم اس بات کے لیے آمادہ ہوں کہ اگر یہاں ہمیں دشمن آ کے گرفتار کرے گا تو ہم اپنی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں. میں تو تیار ہوں. اگر ہم وہاں جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آنے والے پروٹیسٹ میں ایسا ہو جائے, کچھ ممکن نہیں ہے کبھی بھی, تو ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کبھی بھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. ہم گرفتاری دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں, ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. اگر تمام افراد کے اندر پوری دنیا میں اس وقت جو شیعوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں شیخ نمر کے لیے اور ان کی شہادت کے سلسلے میں جو بھی آواز کو بلند کیا ہے, اگر واقعی, بے شک میں ان کے جذبوں کو سلام کرتی ہوں, جو حاضر ہوئے ان کو بھی سلام کرتی ہوں کہ وہ وقت نکال کر وہاں پہنچے, ان سب کے جذبے کو سلام ہو, لیکن اب اس جذبے کو اور بڑھائیں. اور جو گھر میں بیٹھے ہیں, اب نیکسٹ ٹائم پھر جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے وہ اپنے گھروں سے نکلیں. ہم بار بار اسی بات پر اکساتے ہیں کہ اپنے گھروں سے نکلیں, اور اس جذبے کو, شیخ نمر نے جو کچھ بھی کیا, کیونکہ ان کا ہدف بہت اعلیٰ تھا, ان کا مقصد بہت اعلیٰ تھا, اور اس مقصدیت کی وجہ سے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. اور کیونکہ ایمان کی طاقت تھی جس نے ان کو اتنا سربلند کیا ہے, اور جو اخلاص نیت, خلوص نیت, جس میں ان کے اندر میں نہیں تھی, جس میں ان کے اندر یہ نہیں تھا کہ میں لیڈر ہوں, ان کا کام صرف یہ تھا کہ جہاں تک میری ذمہ داری ہے میں اس ذمہ داری کو ادا کروں, اور انہوں نے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کیا. اور اس وقت جو جام شہادت انہوں نے نوش کیا, پروردگار ان کو غریق رحمت فرمائے, اور انشاءاللہ فرمایا ہوگا. مگر اس کے بعد اب ہماری جو ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری یہی ہے کہ ہم غور و خوض کریں, اور شیخ نمر کے ہدف کو, امام حسین علیہ السلام کے, در حقیقت امام حسین علیہ السلام کے ہدف کو آگے بڑھاتے ہوئے, ان کی پیروی میں اور ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے کہ ایک عام انسان بھی امام حسین علیہ السلام کے راستے پر جب چلتا ہے تو اسے شہادت کا یہ مقام حاصل ہوتا ہے. تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے اندر وہ جذبہ, وہ جوش اپنے اندر پیدا کریں. امام علیہ السلام کے آپ نے خطبہ نمبر 22 کا ذکر کیا, تو کوشش یہ کریں کہ آج ہم پڑھ لیں نہج البلاغہ سے, اس خطبے کو پڑھیں اور وہ تیاری انجام دینے کی کوشش کریں جس کی ضرورت ہمارے امام وقت کو ہے. امام زمان علیہ السلام جس چیز کے منتظر ہیں, ظاہر ہے کہ اللہ کا جب حکم ہوگا, ہم صرف یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو امام کا ظہور ہو جائے گا. نہیں, میری بہت بڑی ذمہ داری ہے. امام زمانہ حیات ہیں, امام زمانہ موجود ہے, جتنی زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق کی جائے. اور آخری زمانے کی علامتوں میں بھی یہی ہے امام زمانہ کے ظہور سے قبل کہ ان کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو ہونے لگے گی, ہر شخص ان کا منتظر ہو جائے گا. اور جب حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے, ہاتھوں سے نکل جائیں گے, تو لوگ منتظر ہو جائیں گے کہ اب جلد سے جلد تشریف لے آئیے. اور اس وقت بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد لوگوں کے اندر وہ جذبہ بیدار ہوگا کہ اب بہت ہو چکا, اب یا تو ہم مر جائیں گے یا مار دیں گے. تو یہ جذبہ ہمارے اندر بیدار ہونا چاہیے, اور یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ ہم امام زمان علیہ السلام کے منتظرین میں شامل ہونے کے لیے, میں نے ابھی عرض کیا کہ آنکھوں کے اندر اس حیا کا پیدا ہونا ضروری ہے. ایک بے حجاب خاتون کیسے وہ ہیبت پیدا کر سکتی ہے؟ ایک ایسا مرد جو نماز نہیں پڑھتا, جو مومن نہیں ہے, جو اپنے آپ کو ظاہری گناہوں میں ملوث رکھتا ہے, جو جا کر شراب و کباب کی محفل میں مشغول ہو جاتا ہے, اور دوسری طرف وہ آ کر مجلس میں بیٹھتا ہے, وہ یہ سوچے کہ اس کا کردار کیا ہے, وہ امام زمان علیہ السلام کی فورس میں شامل ہو سکتا ہے, اسلام کا کون سا چہرہ اسے پیش کرنا ہے. تو بہت سارے لوگوں سے, بہت سارے افراد سے بحث بھی ہوتی ہے, مباحثے بھی ہوتے ہیں, بات چیت بھی ہوتی ہے. تو اکثر میں یہی سوچتی ہوں کہ وہ افراد جو
ادھر ادھر جاتے ہیں اور الٹے سیدھے کام کرتے ہیں اور پھر وہ یہ کہیں کہ امام زمانہ کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے، میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی. تو جب تک میں اپنی ذمہ داری کو پورا، ہر شیعہ اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو انشاءاللہ امام کا ظہور جلد سے، اور ہمیں تیار رہنا ہے. لوگ کہتے ہیں، وہ کون مجھے پڑھ رہا تھا اس دن کے لوگوں نے، کسی نے سوال کیا کہ مقصد یہ کہ اس سے ہمارے اوپر بھی فرق پڑے گا اور ہماری بھی اموات واقع ہوں گی شیعان علی کی. تو ہم مرنے کے لیے، انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم مرنے سے اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ہمیں کیا نقصان پہنچے گا؟ ہر جگہ ہمیں نقصان پہنچنے والا ہے، ہم نقصان کے لیے تیار رہیں، ہر جگہ ہم نقصان کے لیے تیار رہیں. ہماری قربانیوں کا صلہ ہوگا. ہم جو انقلاب کے لیے راستہ ہموار کریں گے، جو بھی ہم کام کریں گے، اس کی نیت یہ ہو کہ ہم یہ انقلاب کے لیے راستے کو ہموار کر رہے ہیں، اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ. ہم نقصان کے لیے آمادہ رہیں. ہر جگہ ہم پروفٹ کے لیے تیار رہتے ہیں کہ ہمیں پروفٹ مل جائے، ہمیں یہاں سے فائدہ حاصل ہو جائے، ہمارا نقصان کے لیے تیار ہو جائے. تعلیمات کی ہماری کمی ہے کہ ہمیں جب بتایا گیا ہے ائمہ کی جتنی احادیث ملتی ہیں کہ لوگوں کو اس نظر سے نہ دیکھو کہ ان سے فائدہ حاصل کیا جائے، بلکہ اس طرح کے بنو کہ اپنی ذات سے ان کو فائدہ پہنچاؤ. تو یہ بہت ساری، یہ ہمارے علم کی کمی ہم کہہ سکتے ہیں. مگر انشاءاللہ ہم لوگ پازیٹیو وے سے بات کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ، اور جس طرح ابھی سسٹر نے کہا کہ ہم اکسانے کا مطلب یہی ہے کہ حق کی طرف رغبت دلوا رہے ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کو بیداری کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، ہمیں احساس کرنا چاہیے. اور ابھی جو ظاہری گناہ کے حوالے سے بھی سسٹر ہما جعفری صاحبہ نے جس طرح ہی پوائنٹڈ کیا، تو میرے ذہن میں ایک دم سے آئی ڈونٹ نو، اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید چاہتا ہے کہ ہم حر کا ذکر کر لیں اس ٹائم پر، کہ اگر اپنی ذات کو ہم حر بھی بنا لیں گے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں، مگر آج کے اس پروگرام کی وجہ سے یا ان پروٹیسٹ کی وجہ سے یا کسی ایک کی بات کی وجہ سے بھی آج بھی ہمارا دل مڑ گیا، تو یقین مانے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے گا. ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے، آپ لوگ کال کر سکتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. خواتین کی ذمہ داریاں اس رائٹ ناؤ جو سچویشن چل رہی ہے ہمارے دور کے حساب سے، وہ بہت اہم ذمہ داریاں ہیں. ہم ہر روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کبھی موت کے حوالے سے، کبھی گناہ کے حوالے سے، کبھی آپ نے، یہ تمام چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں. ہم نے اپنی زندگی کو، ہدف کو یہ نہیں رکھا کہ مجھے آج صرف اور صرف یہ 4 آیتیں پڑھنی ہیں یا 10 آیتیں پڑھنی ہیں، اس سلسلے میں بھی نہیں رکھا، بلکہ اپنی کرنٹ سچویشن کے حوالے سے بھی رکھا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. میں کس دور سے گزر رہی ہوں، میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے کیا کر سکتی ہوں، میری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، کیونکہ وہ دوسری لینگویج نمبرز میں لکھا ہوتا ہے، تو وہ 22 نہیں 66 ہے. تو میں اس کو میک شور کر رہی ہوں کہ وہ، اور اس خطبے کا نام ہے تعلیم جنگ کے بارے میں. امام کا خطبہ ہے، تعلیم جو ہے وہ جنگ کے بارے میں، اور اس میں امام نے وہ تمام چیزیں بیان کی ہیں. تو بالکل شارٹ ہے، بہت چھوٹا سا ہے، آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں. اور جب آپ پڑھیں گے تو نہج البلاغہ سے جو امام علی علیہ السلام نے اس میں دنیا کے بارے میں دنیا کی بس کر دی ہے، وہ میرا خیال ہے وہ ہمارے لیے کافی ہوگی، ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ. ظاہری گناہ کے حوالے سے بھی ہماری سسٹر نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور اس کے بارے میں بھی، ہماری بے حجابی گناہ کے بارے میں، میوزک کے بارے میں، ہماری جو پارٹیز چل رہی ہیں، ہماری جو شادیاں چل رہی ہیں، ہیوسٹن میں جو شادی چلی ہے، اور وہ لوگ اپنے ناموں کے آگے میں نہیں کہنا چاہتی، مگر یہ کہ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی ہدایت فرمائے. میں ایک چیز جو آپ کے ساتھ آیتیں شیئر کروں گی، اور تشریح اس کی سسٹر ہما جعفری صاحبہ انشاءاللہ کریں گی، بہت ہی آسان، جو کہ ہم لوگوں کو اور آپ لوگوں کو ظاہر تعلیمات جو دی گئی ہیں، جو صحیح مقصد ہے، جو ہم صحیح چہرہ کہہ رہے ہیں انسان کا اسلام کے حوالے سے، وہ قرآن اور سنت اہل بیت علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس سے ملتا ہے ہم لوگوں کو. ائمہ یعنی رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم قرآن مجید میں، اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کی جو زندگی ہے اور سیرت محمد و آل محمد ہے، ان کے حوالے سے ہم ملتے ہیں. اب سورہ شعراء میں اس حوالے سے ذکر کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید میں نفس کے مطابق انبیاء کا جو مقصد تھا وہ زندگی کا انسان کو انسان بنانا، انسان کے حقوق کے بارے میں ان کے ساتھ گفتگو ہے. وہ اس حوالے سے بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، مگر میں صرف آپ کے ساتھ 2 آیتوں کا ترجمہ شیئر کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ سسٹر ہما جعفری اس کے بارے میں کیا ہم نے تمہیں بچپنے میں پالا نہیں ہے، اور کیا تم نے ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال نہیں گزارے ہیں،
اور تم نے وہ کام کیا ہے جو تم کر گئے ہو اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو. اب یہ جو گفتگو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کے درمیان ہو رہی ہے, اور ابھی فرعونیت کیونکہ یہ آل سعود سے ریلیٹڈ ہو جائے گی بات, تو مجھے یہ بات آپ کے ساتھ سورہ کا ترجمہ شیئر کرنا ہے. اس کے بعد جو دوسری آیت ہے 22, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ احسان جو تو میری تربیت کے سلسلے میں جتا رہا ہے, تو نے بڑا غضب کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا. تو یہ تمام چیزیں اس سورے کی روشنی میں ہم چاہیں گے سسٹر عمر جعفری صاحبہ, حضرت موسیٰ اور فرعون کا جو پورا واقعہ ملتا ہے اور پوری ڈیٹیل ہے, ظاہر ہے وہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں, یہ 2 آیتوں کا ترجمہ کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو فرعون جو ساتھ بتا رہا ہے کہ تمہیں میں نے پرورش کی, تمہیں بچپن سے پالا, اور تم میرا شکریہ ادا نہیں کرتے, میرے سامنے سر نہیں جھکاتے, اور یہ تمام چیزیں. اور اس کے بعد جو حضرت موسیٰ نے جواب دیا ہے اس کو, وہ آل سعود کا اس ٹائم پر ہمارے لیے جو بہترین مثال ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اپنے نظریے کے مطابق, جو مجھے سمجھ آتی ہے, آپ اس کے اوپر بہترین روشنی ڈال سکتی ہیں کہ احسان تربیت جو وہ پال رہا ہے, یا جو وہ اس کے پاس اس ٹائم پر حرمین شریفین بھی ہے اس ٹائم پر, یا وہ اس طرح کی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا, تو اس پہ اس کا کوئی حق نہیں ہے. جہاں پر اب یہاں پر کہ لوگوں کو غلام بنا رہا ہے, اب یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنا رہے ہیں کہ تو لوگوں کو غلام بنائی جائے, تو جو اپنا دل کرتا ہے وہ کرتا جا, اور میں تو اسی غلامی کے ساتھ زندگی گزار لوں. وہ ان سے بھی یہی توقع رکھ رہا ہے. اچھا, میں یہاں پر ایک بات اور عرض کروں کہ فرعون نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا, ظاہر ہے فرعون پہلے تو فرعون نہیں تھا, اور اس وقت جو اس نے جو سب سے پہلے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, اور اس کا جب دل چاہنے لگا کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں, تو میں چھوٹا سا عرض کر دوں, بہت مختصر کر کے میں عرض کر رہی ہوں, واضح نہیں ہو سکے گا, لیکن اس نے سب سے پہلے جو اپنے مشیر تھے, ان مشیروں سے جب اس نے مشورہ لیا, تو ایک تو وہ غلط قسم کے مشیر تھے, اور اس قسم کے چاپلوسی کرنے والے افراد ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, اور انہوں نے جو اس کو مشورے دیے, ان میں سب سے پہلا مشورہ یہ تھا کہ تم سب سے پہلے یہ کرو کہ تعلیم کو ختم کر دو. جتنے بھی مراکز ہیں یہ ہے کہ سب سے پہلے, یہ تاریخ کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے کہ فرعون نے کیا کیا کہ ان مدرسوں کو ختم کر دیا. اسکول جو بھی وہاں جو تعلیمی نظام تھا, اس نے کہا تعلیمی نظام کو ختم کرو, لوگوں کے اندر, لوگوں کو اپنے کاموں کے اندر اس طرح سے پھنسا دو کہ وہ اپنے آپ میں ہی مگن رہیں, اور انہیں اس بات کی فکر نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ جس جگہ سے پانی بھر کر لاتے ہیں, اس کے علاوہ انہیں کچھ اور پتہ نہ ہو کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور کنواں پایا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح سب سے پہلے تو ان کے اندر وہ بیداری ختم کر دو, اور تعلیم کا جذبہ ان کے اندر سے ختم کر دو, مٹا دو. اور یہی ہم یہاں آل سعود میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ خود تو تعلیم, اور یہی ہمارے یہاں بھی ہے, نظام تعلیم ہمارے یہاں پاکستان میں بھی یہی ہے کہ جو غلام بنائے ہوئے ہیں, جو بہت بڑے بڑے وڈیرے ہیں, وہ تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. اچھا, اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ غلام بنانے کا. غلام جو بنایا, اور ظاہر ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی کے برگزیدہ بندے ہیں اور نبی ہیں, اور پروردگار عالم نے انہیں کتاب عنایت فرمائی ہے. تو وہ جو کتاب کی جو طاقت ہے, اور جو نبوت کی جو طاقت ہے, اور اس کے بعد پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہیبت تھی, وہ ہیبت ان کے ایمان کی وجہ سے تھی. ظاہر ہے ہم نے ابھی ہیبت کی بات کی, تو ہیبت جو تھی وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایمان کی جو طاقت تھی, اور ایمان کا اور اللہ پر جو بھروسہ تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کا, انہوں نے فرعون سے ٹکر لے لی. ہمیں یہ سیکھنا ہے اس وقت, یہ جو آپ نے آیتیں پیش کی, ہمیں اس وقت یہ سیکھنا ہے کہ ایک ایسا بچہ جس نے اسی گھر میں پرورش پائی, اور اس کے بعد اس سے جب ٹکر لی, فرعون سے جب ٹکر لی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرعون نیست و نابود ہو گیا, اور پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فتح سے ہمکنار کیا. سعودیہ میں ہی پیدا ہوئے ہیں, اور وہاں کے ہی ریزیڈنٹس ہیں. تو یہ بہت ساری باتیں جو سی تھی وہ اس سے کنیکٹڈ ہو رہی تھی, اور صبح میں جب پڑھ رہی تھی تو میرا دل کیا کہ ہم لوگ اس کے حوالے سے قرآن سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں, امام کے خطبات سے بھی استفادہ حاصل کیا. ابھی آج کی فرعونیت کو سمجھنا ہے تو ہمارے جو جتنے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پر, وہ فرعون ہی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, فرعون ہے, نمرود اور ہے. سب سے بڑی چیز جو اس ٹائم پر ہو رہی ہے, میڈیا بیڑا غرق کر رہا ہے. سب سے بڑا جو ہمارا خانہ خراب کہہ سکتے ہیں آپ ہو رہا ہے کہ خواتین کو کام کوئی نہیں ہے, ٹی وی, فلمیں, ڈرامے, اس کی ساس, اس کی بہو, اس چیز میں اس قدر الجھا دیا گیا ہے کہ کوئی اس بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیں, مگر ایک لمٹ ہونی چاہیے.
انلمیٹڈ. میں نے جتنے بہت ساری خواتین کو، آپ بھی دیکھتی ہوں گی، ظاہر ہے ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں، بہت ساری ایسی خواتین ہیں جب وہ ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہے تو میں ان کے چہروں کی طرح دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ آپ کس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، کیا ٹینشن کے حالات ہیں، کیا باہر ہو رہا ہے، کس طرح دنیا مر رہی ہے، کس طرح حالات مگر ہم جوڑوں کی فکر میں لگ رہے ہیں. ابھی بھی بہت سارے لوگ لا علم ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی شاید لا علم ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس چینل کے ذریعے سے کوئی پیغام پہنچ جائے. اور ہر ایک چیز ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جتنے بھی نشر و اشاعت کے ادارے ہیں انہیں بیداری پیدا کرنی چاہیے. اور جو ہماری خواتین اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہیں ان کی بھی بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی کسی فرینڈ کو، آپ کی کسی دوست کو اس بارے میں نہ معلوم ہو، شیخ نمر کے بارے میں نہ معلوم ہو، بہت سارے ہو سکتا ہے، ممکن ہے. تو ڈسکشن یہی ہونی چاہیے، باتیں یہی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ تم نے کیا پکایا، ہم نے کیا پکایا. ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ابھی یہ واقعہ رونما ہوا ہے، یہ نیا واقعہ. آپ کال لے لیجئے. جی ہمارے پاس کال میں خالی ڈراپ ہو گئی ہے. جی تو ہماری ذمہ داری یہی ہے، خواتین کی ذمہ داری یہی ہے کہ خواتین اس میں بہت اہم رول ادا کر سکتی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ پہ تشریف لے جاتے تھے تو اپنے ساتھ خواتین کو بھی لے جاتے تھے. اور خصوصیت کے ساتھ یہاں میں ذکر کروں گی، جنگ احد میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا موجود تھیں، اس جنگ میں موجود تھیں. اور وہ خواتین جو جنگوں میں جاتی تھیں وہ مردوں کے جذبوں کو ابھارتی تھیں، انہیں جنگ کے لیے رغبت دلاتی تھیں، انہیں جوش دلاتی تھیں. تو ہمارا کام صرف یہی ہے. تو ہماری جو خواتین ہیں ان کو بجائے اس کے کہ وہ اس طرف توجہ دیں، یہ اب وقت نہیں ہے. جو ٹھیک ہے آپ جشن میں جائیں، مجلس میں جائیں، محفل میں جائیں، اس کی مناسبت سے آپ کپڑے زیبتن کریں، لیکن سارا فوکس آپ کپڑوں پہ نہیں کریں. اس میں کیونکہ ہم ظاہر ہے یہی دیکھتے ہیں، ہماری خواتین کی صرف یہی کوشش ہوتی ہے. اور اب ظاہر ہے کہ اس میں فرق پڑا ہے بہت، لیکن صرف اس طرف توجہ مت دیں، آپ سیاسی حالات کی طرف. ہماری خواتین جب سیاسی حالات کی طرف توجہ دینے لگیں گی اور پوری یکسوئی کے ساتھ، تو دیکھیے انقلاب آئے گا. اور انشاءاللہ ہم انقلاب کے راستوں کو ہموار کریں گے. اور ہماری مردوں سے بھی یہ گزارش ہے، ہمارے بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری خواتین بالکل بے بہرہ ہیں اور انہیں کچھ نہیں معلوم. تو وہ بھی یہ کوشش کریں کہ اپنی خواتین کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کریں. انہیں حالات حاضرہ سے اگر ان کی زوجہ، ان کی وائف، ان کی بہن، ان کے گھر میں جو خواتین، ان کی والدہ تک، یعنی جو بوڑھی خواتین ہیں جو نہیں نکلتی ہیں اور جو یہ سب کچھ نہیں دیکھتی ہیں، ان کو نہیں، ان تک سے اس قسم کے، کیونکہ بزرگوں کے تجربے سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تو اپنے جو گھر میں بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، گھر کے اندر یہ ڈسکشن ضرور ہونا چاہیے. کھانے کی ٹیبل پر دن میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، جب بھی موقع ملے ہم یہ ڈسکشن ضرور حالات حاضرہ کے اوپر ضرور گفتگو کریں. ایک سوال سسٹر مظفری، آپ نے باتوں باتوں میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر دی، جو کہ خواتین کا کردار ہے اور جو مرد حضرات ان کو لے کر نہیں آتے ہیں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے یا اس طرح بول نہیں سکتی ہیں، اس طرح. یہ بہت پرانی سوچ ہے. اور مگر انفارچونیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہے. ہم بھی ایسی بہنوں کو جانتے ہیں جو ہم لوگوں سے جب ان کی گفتگو ہوتی ہے اور وہ چاہ رہی ہوتی ہیں، اور جب ان سے ویسے بات کی جاتی ہے تو ان کے جذبات یقین مانے سلام کرنے کو دل کرتا ہے. اور وہ جس طرح سے، میرے خیال ہے ہمیں بھی پیچھے چھوڑ دیں، وہ جس طرح سے گفتگو کرتی ہیں اور جس طرح سے خیالات کا اظہار کرتی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے؟ وجہ یہی کہ شروع سے ہمارے یہاں کا یہ کلچر ہے، ہمارا کلچر ہے کہ جس میں خواتین کو ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا ہے. مطلب کلچر تو ہمارا، یعنی بی بی فاطمہ زہرا ابھی آپ نے خود ہی مثال دی کہ وہاں پر ہم لوگ کو دیکھتے ہیں، وہاں سے جا کے ریلیٹ کرتے ہیں. یہ کہاں سے؟ اس کو ظاہر ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اب آہستہ آہستہ ختم ہو بھی رہا ہے کہ خواتین کو ہر جگہ آگے رکھنا ہے. آگے سے مراد میرا یہ نہیں ہے، مقصد یہ نہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ڈسکشن ہونے چاہیے، ان ڈسکشنز میں خواتین کو بھی شامل رکھنا چاہیے، ان سے بھی ان کی باتیں پوچھنی چاہیے. وہ سمجھتے اس قابل نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے، اور ان کو بالکل پیچھے کر دیا جاتا ہے ہر جگہ ہر موقع پر. جب آپ مجلس میں بھی آپ دیکھیں تو جب مصائب کا موقع آتا ہے تو علماء کرام مخاطب کرتے ہیں کہ میری بہنوں کے دل کے اوپر، اور وہ گریہ کریں گی تاکہ مجلس میں گریہ زیادہ ہو جائے اور عورتیں خواتین روئیں. تو وہ جب آپ ان کو مخاطب کرتے ہیں، اور میں اپنے علماء کرام سے بھی یہی کہوں گی ولایت ٹی وی کے چینل کے توسط سے، کہ جب آپ مخاطب کرتے ہیں کہ میری بہنیں سنیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین متوجہ ہو جاتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ خواتین کی جو مجالس ہوتی ہیں ان میں بھی الحمدللہ ہمارے پاس ایسی آپ کال لے رہی ہیں؟ جی بالکل، بس کال ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر مسرت فاطمہ کیسی ہیں؟ جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی؟ میں مسرت بات کر رہی ہوں. جی سسٹر مسرت فرمائیے. جی ہمارا جعفری کو بھی میرا بہت بہت وعلیکم السلام. کرن آپ کو بھی اللہ آپ کے بعد میں اضافہ کرے. بہت محنت سے آپ یہ پروگرام کرتی ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह, मौला कबूल करे इसको अपनी बारगाह में इंशाल्लाह। जी फरमाइए, कुछ कहना चाहेंगी सिस्टर, या आप फरमान सुनाना चाहेंगी, मौला का कोई कौल सुनाना जी चाहेंगी? छोटा सा माशाल्लाह हुमा जाफिर बहुत अच्छी स्पीच दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला माशाअल्लाह, इनकी तमाम पे तौफीकात में इजाफा अल्लाह ही करे और आमीन, हमें अल्लाह भी ही आमीन, इनकी बताए रास्ते पे अमल करने की तौफीक अल्लाह ही अता आमीन, करे। अल्लाह ही आमीन इंशाल्लाह। एक छोटा सा फरमान मौला अली अलैहिस्सलाम है, शेयर करो। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। दुनिया के हर हाकिम से नफरत इसके जुल्म की वजह से की गई है, जबकि मैं वो हाकिम हूँ जिससे अदालत दुश्मनी इसके अदल की वजह से की बिल्कुल गई है। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, अल्लाहुम्मा बेशक सल्ली ला अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरजहुम। जज़ाकल्लाह सिस्टर मुसरत फातिमा, खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, सिस्टर अनम को जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बस अपनी दुआओं में मुझे जी याद जरूर, रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। हाफिज, फी अमान अल्लाह। फी अमान फी अमान अल्लाह। या अली मदद, फिर मौला दी मदद। जज़ाकल्लाह जी, खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, कबूल फरमाए इंशाल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत फरमान मौला का इन्होंने शेयर जी। किया है, और वो शिद्दत अदालत फिर से आने बिल्कुल, वाली है, बिल्कुल, फिर से इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इमाम इंशाल्लाह। ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, और इंशाल्लाह। अदालत का जो एक सिलसिला था वो सही मायनों में अब दुनिया पर वो बिल्कुल। आएंगे, हुकूमत करेंगे। हमारा इस बात पर यकीन है, हमारा ईमान है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप कम अज कम इमाम की वो जिंदगी के लम्हात पढ़ लें जहाँ पर अदालत कायम की गई थी, कहाँ पर क्या हुआ था। इमाम के चाहने वालों, यकीन माने बाज़ वक़्त बड़ा अफसोस होता है सिस्टर उमा, इस बारे में भी हम लोग जरूर, कि हम में इस कदर इल्म की कमी है, हमने बहुत कम आइमा की मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ने की कोशिश की है। ये अभी क्योंकि कुछ रवायात के मुताबिक 8 में शायद लिखा हुआ है, मगर मेरे पास 10 रबी सानी की जो तारीख है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वलादत के हवाले से, तो वो हमारी कोशिश यही होगी कि उस दिन हम इमाम के खास तौर पर आई थिंक जुमेरात का दिन बनेगा, तो जुमेरात का दिन बनेगा, तो आप लोग भी और हम लोग कुरान का सिलसिला व्यूअर्स पढ़ते हैं, और कुरान अगर आप लोग और भी पढ़ना चाहें तो आप लोग शामिल हो सकते हैं इंशाल्लाह। और वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वलादत के दिन, खूबसूरत दिन, इंशाल्लाह आप लोग और मैं इमाम के खिदमत में वो तोहफे पेश करेंगे। जितने आप कुरान पढ़ सके, तस्बीहात पढ़ सके, आप लोग हमारे प्रोग्राम में कल कॉल करके, आज जब भी आप लोगों को टाइम मिले आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो थर्सडे के दिन बता सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जश्न के साथ इमाम की वलादत के हवाले से। इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत को बहुत कम पढ़ा गया है, और मुझे लगता है उसी की कमी है कि हमारे अंदर जो जोश, जो वलवला है, एक खुतबे को पढ़ के मुझे ये एहसास हुआ, और इस तरह की कितने खुतबे पूरी नहजुल बलागा भरी पड़ी है, जहाँ पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वसीयतें हो रही हैं, हजरत हनफी को नसीहतें हो रही हैं, भरी पड़ी है यानी नहजुल बलागा। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता फरमाएगा, और हम अपने इस जो सिलसिला है इल्म का जो है वो उसको हासिल ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। आखिर पे जिम्मेदारियों के हवाले से फिर से वही गुफ्तगू आ जाएगी जो आप शुरू से लेकर एंड तक कही जा रही हैं, मगर फिर भी मुझे लास्ट पे वही पैगाम लेना है कि हम एज अ ख़वातीन अपनी औरत में, जिस तरह अपने घर पे रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, या बाहर कोई काम करती हूँ, या मैं, मेरे पास ऐसी रसाई नहीं है कि मैं बाहर निकलूँ, मैं, क्योंकि बहुत सारे तरीके हम लोग बता चुके हैं यहाँ से बाहर, हाँ इसके बारे में व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, हर कोई जानता है। हमारी आंटियाँ जितनी हमारी अम्मी की उम्र की खवातीन हैं, वो लोग, हमारी दादी की खवातीन उम्र की खवातीन भी ये जानती हैं कि व्हाट्सएप कैसे यूज़ करना है, उसके फेसबुक के इस्तेमाल क्या हैं, और उसके बाद जितना सोशल मीडिया भरा पड़ा है उसका इस्तेमाल क्या है। उधर आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में यूज़ करें, अपने जितने चैनल हैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश करें। ये मेरी और आपकी आवाज़, वॉइस ऑफ इस्लाम जो कहा जाता है वलायत टीवी को, वो इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग एक आवाज़ होकर जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, इसके साथ ताउन करें। आप लोग अगर ह्यूस्टन में रहते हैं, यहाँ आएँ, अगर प्रोग्राम पेश कर सकते हैं, इसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ इंशाल्लाह। जिस तरह भी आप लोग हमसे ताउन करते हैं, और जितनी भी हमारी बहनें करती हैं, यकीन माने इन लोग का हम एहसान नहीं दे सकती हूँ कि जिस तरह ये अपने पूरे, ये आसान नहीं होती है बात कि अपने पूरे दिन में से एक पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब करना पड़ता है इन लोगों को,
اپنے گھر کی مصروفیات کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے بچوں کی مصروفیات کو چھوڑنا پڑتا ہے، ان تمام چیزوں کو دیتے ہوئے اپنی اولین ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ یہاں پر تشریف لاتی ہیں، اور آپ کے لیے یہ تمام بیانات جتنی بھی ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، چاہے وہ دین کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو، دعاؤں کے حوالے سے ہو رہی ہو، جس طرح آج ہم لوگ اپنے جو حالات حاضرہ ہے اس پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ کرتے ہیں آ کر، یہ اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں۔ ہر انسان، اگر یہ لوگ 5 یا 7 8 لوگ 10 لوگ جتنے بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل ہوتے ہیں، یہ لوگ اگر ذمہ داری سمجھتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہر عورت جو گھر پر بیٹھی ہے، جو اپنے اپنے گھر پر بیٹھ کر یہ چینل دیکھ رہی ہے، وہ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھتی ہے، اور جتنی ہماری بہنیں خاص طور پر کالز بھی کرتی ہیں، وہ بھی اپنی ذمہ داری، وہ کچھ نہ کریں، ابھی جس طرح ہماری سسٹر مسرت فاطمہ ہیں اور ریگولر میں سسٹر سریہ ہیں، آئی ڈونٹ نو کیا مسئلہ ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، ہم ان کو بھی یقینی طور پر مس کر رہے ہیں، سسٹر عصمت واسطی، حیدری آنٹی، یہ تمام لوگ جو جتنے بھی ہمارے یہ لوگ ویورز کالرز ہیں، یہ لوگ بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، اور آپ لوگ اور ہم لوگ کا یہ کالز کا سلسلہ کے ذریعے سے وہ علم کو پھیلاتی ہیں یا وہ اس چیزوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، کتنی بار بتایا گیا ہے، مگر پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمارے کسی کے الفاظ، اگر سسٹر ہما جعفری بولتی ہیں یا میں بولتی ہوں یا آپ لوگ بولتے ہیں، تو کسی ایک کے لیے الفاظ کسی ایک دل پر بھی اثر کر گئے تو وہ ہمارے لیے بخشش کا باعث بن سکتی ہیں۔ میں چاہوں گی دیکھیے بس سسٹر میں ہما بہت ہی جعفری۔ شارٹ الفاظ میں یہ عرض کر دوں کہ ہماری خواتین کو یہ چاہیے کہ ظاہر ہے ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور ہر ایک کو ٹائم کی شکایت ہے، وقت کی شکایت ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ دیکھیے اگر آپ اپنے نظام اوقات کو ترتیب دے لیں اور مینیج کر لیں تو بہت سارے کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ دوسرے میں ایک پیغام دوں گی کہ بیجا گفتگو سے پرہیز کریں۔ ہماری خواتین بہت ساری بیجا گفتگو کرتی ہیں، ٹیلی فون پر بیجا گفتگو کرتی ہیں یا محفل کے اندر بیجا گفتگو کرتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی فکر کے اندر ایک جلا پیدا ہوگی۔ جب خاموش آپ رہتے ہیں تو آپ بہت کچھ سوچتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو اس قسم کی حرکت کرتے ہوئے دیکھیں تو اس سے نفرت کا اظہار کریں یا اسے برا سمجھنے لگیں، بجائے اس کے کہ اس کو برا سمجھیں، اس کے اندر جو برائی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ نہیں کہ اگر ہم کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں تو ہم دوسرے کو یہ سمجھیں کہ یہ ایسا نہیں کر رہا، ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ پر اپلائی کریں۔ تو بیجا گفتگو سے پرہیز کریں۔ اور تیسری بات جو میں اپنی خواتین سے کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ سستی اور کاہلی سے پرہیز کریں۔ اس وقت انقلاب کے لیے ہمیں بہت زیادہ چابک دستی کی ضرورت ہے۔ اپنی غذا کا خیال رکھیں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں، مگر اس میں بھی فوکس اس بات پر رکھیں کہ غذائیت سے بھرپور غذائیں ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو مسلسل کھانے پر توجہ نہ دیں۔ کھانا ہماری زندگی میں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے زندہ رہنے کے لیے امام علیہ السلام کا قول ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے زندہ مت رہو۔ تو زندہ رہنے کے لیے کھائیں، اس پر اتنا فوکس مت کریں کہ آپ کا سارا ٹائم اس میں ختم ہو جائے، اور اگر آپ نے کسی کو بلایا ہے، گھر میں بلایا، تو آپ اتنے زیادہ اس میں منہمک ہو گئے کہ جس مقصد کے لیے وہ آ رہا ہے، عالم دین کو بھی اگر بلایا تو وہ کھانے پینے میں ہی ہم اتنے منہمک ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر میں یہ کہوں گی کہ خواتین کو آگے ہونا چاہیے۔ اگر عالم دین ہمارے گھر میں آیا ہے تو اس میں خواتین کا بھی ایک پردے کے پیچھے یا سائیڈ میں ہماری خواتین باحجاب ہو کر بیٹھیں اور اس گفتگو میں شامل ہوں۔ علماء حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں جب کسی کے گھر جائیں، اور گھر والوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ گھر میں جائیں تو خواتین کا اس میں حصہ رکھیں اور خواتین اس گفتگو کو سنیں۔ ان کا کام، وہ ایک باندھی نہیں ہے، وہ کنیز نہیں ہے۔ ہم ظاہر ہے کہ ابھی آقا خامنہی کا ایک بہت اچھا قول آیا ہے کہ عورت گھر کی ملازمہ نہیں ہے، تو اس کو ملازمہ کی وہ گھر کی سربراہ ہے۔ عورت بچوں کی سربراہ ہے، گھر کا سربراہ بہرحال مرد ہے، لیکن اس کے بعد جو رتبہ ہے وہ خاتون کا ہے۔ مرد کی غیر موجودگی میں سربراہ خاتون ہے، تو وہ ملازمہ نہیں ہے، تو وہ کنیز نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں سوچیں کہ آپ کام نہیں کریں۔ تو خواتین کے لیے میرا پیغام یہ ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ اس کا انقلاب سے کیا تعلق ہے، لیکن ہاں انقلاب سے تعلق یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو مینج کریں، ترتیب دیں، نظام اوقات کو ترتیب۔ آپ دیکھیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، تھوڑے سے ٹائم میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لوگ آپ کیسے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے اپنی ذمہ داریوں کو، جس کی جو بھی ذمہ داری ہے۔ سسٹر کرن ہے جس طرح سے خدمت کرتی ہیں، اس کے بعد کھانا بھی بہترین یہ پیش کرتی ہیں، جو مہمان آتے ہیں انہیں کھانا بھی کھلاتی ہیں، پروگرام بھی کرتی ہیں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ الحمدللہ 2 سال میں جو ریسرچ کرن کی ہوئی ہے، اور جو جس طرح سے انہوں نے ریسرچ کیا اور جس طرح سے یہ الحمدللہ یہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور دیکھیے جب آنکھ کھلے جب سویرا ہے، تو خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند تھی، مگر بیداری کا جذبہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ بس چینل کھلا اور اس چینل کے اندر لے کے بیٹھ گئے، نہیں، وہ ریسرچ بھی کرتی ہیں اور اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے بہت بہترین رول ادا کر رہی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے آتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، مگر ہچکچاتی نہیں ہے، اس ہچکچاہٹ کو دور کیا، لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ چھوڑ
توڑ دی. میں نے خود یہ سامنے مثال ہے, سسٹر کرن مثال ہے کہ انہوں نے اپنے اندر یعنی انہوں نے لوگوں کی جذبات, لوگوں کی پرواہ نہیں کی. میں یہ نہیں تعریف نہیں کر رہی, میں چاپلوسی نہیں کرتی, لیکن میں صرف ایک بات عرض کر رہی ہوں کہ جس طرح سے آگے بڑھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمیں ایک ایسی بیدار خاتون میسر آئی کہ اس کی توجہ ہوتی ہے, ان کی توجہ ہوتی ہے کہ خبریں کیا آ رہی ہیں, نیوز کیا آ رہی ہے, اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ 2 سال میں یہ ماشاءاللہ ان کا علم بھی بہت آگے بڑھا ہے اور یہ بیداری بھی آئی ہے, اور ماشاءاللہ بچوں کی تربیت پر بھی انہوں نے توجہ دی ہے. تو ہم مثال لے سکتے ہیں. اسی طرح اور بہت ساری میری بہنیں ہیں کہ ان کے اندر وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں, اور ان 3 باتوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک ترتیب, ایک نظام اوقات, ایک بیجا گفتگو سے پرہیز, 4 چیزیں ہو گئی, اور سستی اور کاہلی سے اپنے آپ کو بچائیں. جو کرنا ہے وہ کر لیجئے. پروٹیسٹ میں بلایا ہے, چلے جائیے, آپ کے 10 کام ہیں آپ انہیں بھی انجام دیجئے. اچانک آ جاتا ہے پروٹیسٹ, آپ مینج کیجئے کسی طرح سے اور آپ وہاں بھی پہنچیے. ہر ایسے مقام پر ضرور حاضری دیجئے جہاں آپ کی حاضری کی ضرورت ہے. مجلس ہے, ماتم ہے, اس حوالے سے کرنٹ افیئر کے حوالے سے کوئی بھی پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے, آپ اس پر اکتفا نہیں کریں کہ ہمارے گھر کے مرد چلے جائیں گے, بھائی چلا جائے گا, بیٹا چلا, آپ کا جانا بہت ضروری ہے. تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح سے ادا کیجئے. انشاءاللہ. جزاک اللہ جی سسٹر ہما جعفری, خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, قبول فرمائے. یہ واقعتاً سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے مینج کرتے ہیں. مینجمنٹ میں بہترین مثال سسٹر ہما جعفری نے دی کہ جب تک ہم لوگ خود اپنے آپ کو مینج نہیں کرتے ہیں, مجھے واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ ہم لوگ پہلے اس بارے میں فکر نہیں ہوتی تھی کہ 10 بجے ہیں یا 10:30 ہوئے کہ نہیں ہیں, مگر پروگرام کرنے کے لیے اس بارے میں فکر کرنی پڑتی ہے کہ 10:30 ہو گئے ہیں, آئی ہیو ٹو سٹ, یعنی اس کے لیے باقی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, مجھے یہاں پر بیٹھنا ہے. وہ یہ ایک ذمہ داری کا احساس ہوا. اور اسی طرح اگر میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنی مثال, آپ لوگ اپنی مثال اپنی جگہوں پر رکھ کر دیتے جائیں کہ ہم لوگ کچھ اپنے آپ کو مینج کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اور ہم اپنی زندگی کے کام کے ساتھ, کہیں پر یہ نہیں کہا جا رہا, یا سسٹر ہما کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے گھر کے کاموں کو اگنور کر دیں, اپنی ذمہ داریاں جو اپنی اولاد کے حوالے سے ان کو اگنور کر دیں, اپنے میاں کے لیے کھانا پکانا چھوڑ دیں. نہیں, ہمیں تو صرف ایکٹیو عورت بننا ہے, اور ایکٹیو ہو کر یہ تمام معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے, وہ نہیں کہا جا رہا, بیلنس رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ہم لوگ اگر اپنے بھائیوں سے یا اپنے شوہروں سے یا آپ لوگ اپنے گھر والوں سے ڈیمانڈز جو کر رہے ہیں کہ ایک جو سلسلہ ہے کہ بالکل عورت کو اتنا نہ گرا دیا جائے, اور عورت کے معاملے میں یہ کہ سب سے بیسٹ فرینڈ ہم جو باہر ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں, آپ اپنے شوہر میں ڈھونڈیں یا مرد اپنی بیوی میں ڈھونڈیں, وہ آپس میں بیٹھ کے جب بیسٹ فرینڈ کی طرح ڈسکشن کریں گے تو گھر کے کئی مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں, بہت ساری پرابلم سے ہمیں چھٹکارا مل جاتا ہے جب ہم لوگ ایک دوسرے کے اس معاملے میں اپنی سوچ کے ساتھ ساتھ ہی. یہ اپنا ایک ڈفرینٹ ٹاپک چلا جائے گا, مگر ہماری پوری کوشش یہی تھی کہ ہم لوگ اپنے اندر بیداری کا احساس پیدا کریں, اپنے اندر اپنے احساس, اپنے جذبات کا اظہار آپ لوگوں کے ساتھ کریں, اور اپنی جو فیلنگز ہے وہ آپ لوگوں تک منتقل کریں, تاکہ آپ لوگ بھی وہ چیز کو محسوس کرتے ہوئے بیدار ہوں, ہمارے سلسلے میں ہاتھ ڈال کر اپنی زندگی کو چلنا شروع کریں. ورنہ زندگی کے معاملے میں واقعتاً فنا ہونے والی ہے. نہج البلاغہ بڑی پڑی ہے جس میں امام نے بیداری کا اظہار کیا ہے, کبھی اپنے اس بارے میں کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں, تو اپنے آپ کو دنیا کو کہ میرے سامنے کیا بنٹن کے آ رہی ہے, بہت ساری باتیں اس دنیا کے متعلق امام نے کی ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعتاً ان چیزوں کو پڑھیں, سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. مگر ایک چیز اور کہ شیطان ہمارے اس راستے پر بیٹھا ہے, وہ بہکانے کے لیے ہر قدم, ہر لمحہ, ہر لہجہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں, کبھی وہ ریا لے آئے گا, کبھی وہ کسی چیز کی ٹینشن دے گا, مگر ہمیں پھر بھی کوشش کے ساتھ, ذکر الہی کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ. سسٹر ہما جعفری صاحبہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری بلائی ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے, مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب کے لیے, بردر عاصم کے لیے, بردر بابر کے لیے, بردر محمد علی جعفری کے لیے, بردر علی جعفری کے لیے, بردر عامر کے لیے, بردر سید حسن کے لیے, برہان نقوی کے لیے, سسٹر ہما کے لیے, سسٹر اندلیب کے لیے, جتنی میری گیسٹ یہاں پر تشریف لاتی ہیں ان سب کے لیے, جتنے ہماری بہنیں اور بھائی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں ان سب کے لیے, جو لوگ کال کرتے ہیں, کال نہیں بھی کرتے, جو لوگ خصوصیت کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کے لیے کہتے ہیں مگر اگر ہم لوگ نام نہیں بھی لے پاتے, ان سب کے لیے, اور جو آپ لوگوں کے اور ہمارے ذہنوں میں ہیں جنہوں نے کہا ہے ان سب کے لیے دعائے خیر کریں. اور خصوصیت کے ساتھ اپنے جو بردر ان لا, جو ان کے بہن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان بھائی کا سید قمر الزمان کو بھی آپ لوگ اور سسٹر ہما جعفری صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار تجھے واسطہ ہے اسماء حسنہ کا, تیرے اچھے اچھے ناموں کا,
بار الہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں رب العالمین جن جن کے بھی نام لیے گئے ہیں میرے معبود ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. خصوصیت کے ساتھ ہماری ولایت ٹی وی کے سرپرست اعلیٰ مولانا ظہیر الحسن نقوی کو صحت کاملہ عطا فرما, تندرستی عطا فرما, ہمت و طاقت عطا فرما. اور اس چینل اور اس چینل کے ساتھ ساتھ جتنے بھی چینلز ہیں اور جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں دین کی خدمت کے لیے, پروردگار ان سب کے لیے دعا گو ہیں رب العالمین چہاردہ معصومین کے صدقے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ان کی دیرینہ آرزوؤں کو پورا فرما. اور خصوصیت کے ساتھ ایمان کو سلامتی عطا فرما, ایمان کو استحکام عطا فرما, ہماری یقین کو استحکام عطا فرما. بار الہ ولایت ٹیم کے پورے جتنے بھی افراد ہیں میرے معبود, پوری ٹیم کو جن کے بھی نام لیے گئے ہیں, جنہوں نے نام لیے گئے ہیں میرے معبود, ان سب کی جو بھی خواہشات ہیں, درجات ہیں, اور ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. پروردگار بار الہ نے کوئی غم نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو. پروردگار میرے معبود اسلام کی راہ میں, دین کی راہ میں جو بھی جذبہ ہے میرے معبود اس جذبے کو کم نہ ہونے دینا, جذبے کو اور بڑھا دے. بار الہ پروردگار انقلاب کے لیے ہم جو بھی انجام دے سکتے ہیں, جو بھی کر سکتے ہیں میرے معبود توفیق عطا فرما کہ ہم بھی وہ کام انجام دیں, ہماری اولاد بھی وہ کام انجام دے, ہمارے گھر والے بھی وہ کام انجام دیں. بار الہ پروردگار رب العالمین چہاردہ معصومین کے صدقے میں جو لوگ بیمار ہیں جن کے ابھی نام لیے ہیں رب العالمین ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. اس شہر میں اور جتنے بھی شیعان علی جہاں جہاں بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. جو مرحومین مومنین و مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. اور خصوصیت کے ساتھ سید قمر الزمان رضوی ابن سید مظہر الزمان رضوی کے بھی درجات بلند فرما, ان کو جوار جناب ابوالفضل العباس میں جگہ عنایت فرما. مرحوم ہر دھرنے میں جاتے تھے اور ہر پروٹیسٹ میں شریک ہوتے تھے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. رب العالمین ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں منتظر تھے امام زمانہ کے ظہور کے. رب العالمین جب امام زمانہ کا ظہور ہو تو پروردگار انہیں بھی امام زمانہ کے لشکر میں شمار فرمانا. اور بار الہ جتنے بھی مومنین و مومنات اس وقت جہاں جہاں بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں رسول خدا کے صدقے میں, امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں میرے معبود ان کی تمام حاجتوں کو تو پورا فرما دے. اور خصوصیت کے ساتھ ہماری دعا صرف یہ ہے رب العالمین, پہلی اور آخری دعا یہ ہے کہ اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار اس کو بھیج دے میرے معبود, پروردگار بہت منتظر ہے, دشمن کا قلع قمع کر دے میرے معبود, ہمیں ہمت و طاقت عطا فرما. بار الہ ہماری زندگی کسی کام آ جائے میرے معبود, یہ زندگی یہ موت بستر پر واقع نہ ہو پروردگار, کسی مقصد میں استعمال ہو جائے. بار الہ چہاردہ معصومین کے صدقے میں ہماری ملت کے اندر اتحاد پیدا فرما, تعجیل فرما امام زمانہ کے ظہور میں, ہم ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ سسٹر ہما, خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں, آپ کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے. اور اسی طرح آپ انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرتی رہیں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری جتنے بھی گیسٹ یہاں پر تشریف لاتی ہیں ان سب کے لیے خصوصیت ان دعاؤں میں شامل رکھا کریں. اور انشاءاللہ ویورز ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.